السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں ایپیسوڈ لیٹ پوسٹ کرنے کے لیے۔ دراصل کچھ مصروفیات کی وجہ سے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال اس دفعہ نیکسٹ ٹائم سے پوری کوشش ہوگی ہماری کہ جیسے ہی رائٹر ایپیسوڈ دیں ہم فوراً سے پہلے پوسٹ کر دیں۔ تو چلیے مزید انتظار نہ کرواتے ہوئے ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بار پھر سے السلام علیکم۔ ناول بسمل ایپیسوڈ نمبر 4۔ باب چہرم، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب تمہاری آنکھوں پہ ایک پٹی تھی، تمہاری دنیا اندھیری تھی، لیکن یہ جا چکی بینائی وقتی تھی۔ تم نے دیکھے خواب کہیں، سجائے تھے ارمان کہیں، بچپن تھا خواب سا جوانی رہی، احترام کی ماری سی۔ پھر وقت نے یوں کھیل کھیلے، یوں بخت نے تم کو ناچ نچائے، چھینے تم سے رشتے کہیں، لوٹے جوتے خواب سجائے۔ پھر ایک دن ہوئے تم باغی، تم نے کی جو دل نے کہی، بتلاؤں کیا؟ بے وقاری، بے قدری، بے حسی، بربادی، سبھی۔ عین جوانی میں تم خالی ہاتھ ہوئے، بڑھاپے کے لیے بے ساتھ ہوئے، لیکن یہ تھا وجدان کا وقت، تمہارا کہانی کار جھوٹا تھا، اور جوں ہی تم نے یہ بھید جانا تبدیل ہوئے کھیل۔ تم نے جانا مہرہ اندھا تھا، اب کھیل پھر بدلا ہے، اب کردار نئے انداز سے تم پہ وارد ہوئے، اب تم ہو ایک بساط پہ، اب تمہارے آگے ہیں مہرے کئی۔ ان مہروں سے تم کھیلو، ان سکوں سے پہچان بناؤ۔ رونا نہیں ہے ماضی پہ کہ عقل پہ تمہاری پردے تھے، ہر دور میں وقت میں چند لمحے تھے، وہ لمحے جو نہ بینائی تھے۔ نہ تم تھے کم عقل، نہ تھے تم بے ذہن، سرگوشی کچھ ہے کہتی سنو، جو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو اندازے ہوں وہ درست نہیں۔ آتی جاتی سانس، بہتی بھاگتی ہوا، بہتی بھرتی ندی، سب تم کو ایک پیغام سنائے۔ اتارو آنکھوں سے پٹی اور کہو حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں اس رات تمہاری منگیتر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تم کتنے ہاریبل ہو مہدی۔ ڈائننگ ہال سے نکلتے ہوئے مہدی کمبیر کا موبائل تھر تھرایا تھا، غیر شناسا نمبر، لیکن خیر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی کسی پرانے دوست کی کال تھی، وہ غائب دماغی سے چند پل بات کرتا رہا، پھر کال کاٹ دی۔ اسی لمحے اس کی نظر لان میں ذرا فاصلے پہ کھڑی انیسہ پہ پڑی۔ لمبے بال اور ماڈلز جیسی جسامت والی لڑکی افسردہ آنکھوں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ مہدی چند پل یوں ہی کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی منگیتر تھی، بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ لا تعلقی انسیت میں بدلنے لگ گئی۔ مہدی کو انیسہ کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا پسند آنے لگا تھا۔ اس کے نام کے آخر میں اپنا نام لگانا بھی پسند تھا۔ نئے ملک، نئے شہر جا کر اس کے لیے چیزیں لانا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا، سب عادت بنتی چلی گئی۔ گزرے برسوں کو پیچھے چھوڑ کر اگر حال کی بات کرو تو مہدی کمبیر انیسہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن انیسہ نہیں۔ اس کی بات کی اہمیت نہ ہوتی، لیکن بختیار کمبیر کے بچار بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ انہیں انیسہ کے لیے مہدی سے زیادہ قیس پسند تھا، ہونہار، لائق اور مضبوط سہارا۔ اپنی بیٹی کو ایسا مضبوط سہارا دینے کے لیے وہ مہدی کو مفلوج کر سکتے تھے۔ حق ہاں۔ دی مین کمبیرز۔ تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکتا مہدی کمبیر انیسہ کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ چاند کی میٹھی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، وہ اسے دل سے نکال رہا تھا، اسی کی خواہش پہ۔ اگر یہ آسان نہیں تھا تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے عقب میں ٹھہر کر نرمی سے استفسار کیا۔ انیسہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ اس گھر میں سوائے غم منانے کے اور کیا جا سکتا ہے؟ تھکا ہوا باغی لہجہ۔ تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں یہاں سے آزادی دلاؤں گا، پھر آخر کیا چیز ہے جو تمہیں اتنا ستا رہی ہے؟ مجھے یہاں سے نہیں، تم سے آزادی چاہیے مہدی۔ انیسہ کا لہجہ تیز ہوا۔ مجھے تمہارے نام سے آزادی چاہیے، بلکہ وہ ایک پل کو رکی، مجھے اس سرنیم سے ہی آزادی چاہیے۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نہ ہی قیس کے ساتھ۔ میں اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جہاں تم لوگوں کا سایہ بھی نہ ہو۔
مہدی نے تحمل سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں کچھ تھا جو تمہیں مہدی کے لیے اداس کر دے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا انیسہ، میں تمہاری خوشی کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن میری طرف سے تم آزاد ہو، انشاءاللہ بہت جلد۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا سانس بحال ہوا، اب کہ اس کی نظریں نرم تھیں۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس صاف گوئی پہ ایک پل کے لیے انیسہ تھم گئی۔ مجھے تم بہت پسند ہو۔ تمہارے ساتھ اگر ساری زندگی گزارنے کا موقع ملے تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا، لیکن اس نے نظریں انیسہ کے چہرے پہ گاڑ دی۔ مجھے محبت سے زیادہ عزیز ہے اپنا ذہنی سکون، جو کم از کم تم جیسی ٹراما کی ماری عورت نہیں دے سکتی۔ ایک کاری وار انیسہ کی روح پہ لگا تھا، اس کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا۔ مہدی نے اضافہ کیا، تمہارے ساتھ زندگی ایک عذاب بن کر گزرے گی۔ میں تمہارے لیے قربانی نہیں دے رہا، میں ایک ٹریولر ہوں۔ ذہنی سکون اور میری خوشی مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تم میری طرف سے آزاد ہو انیسہ، لیکن مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے حصے کی جنگ لڑوں گا۔ اس مسیح لڑکے کے لیے تمہیں اپنے ابا سے خود بات کرنی ہوگی۔ وہ کانوں میں تیزاب ڈال کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ انیسہ نے سفید پردی رنگت سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کیس انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے اور کان کے درمیان موبائل تھا، جسے اب جدا کرتے ہوئے وہ نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ مہدی! انیسہ کی پکار گویا کسی گہری کھائی سے آتی ہو۔ میری مدد کر دو پلیز، تم ابا سے میرے لیے بات کرو، تم اس گھر کے مرد ہو، تمہاری سنی جائے گی۔ انیسہ رونے لگی تھی۔ کیس نیچے اتر آیا تھا، لیکن اب بھی ان سے دور تھا۔ اسے آوازیں نہیں آتی تھی، لیکن وہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ میں پیٹر کے بغیر مر جاؤں گی، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ تم ایک بار پیچھے ہٹ چکے ہو، میں تمہارے اس عمل کی قدر کرتی ہوں، لیکن پلیز میری زندگی یوں برباد نہ کرو۔ انیسہ کی آخری بات کیس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ قریب آ چکا تھا، لیکن دونوں نفوس اسے دیکھ نہیں پائے۔ وہ لان میں لگے مصنوعی فوارے کی اوٹ میں تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، پلیز میرے لیے یہ شادی ضروری ہے، میں مر جاؤں گی مہدی، پلیز۔ اس کی آنکھیں روانی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ کیس شل رہ گیا۔ مہدی اپنی ہی منگیتر کو ڈس آن کر رہا تھا۔ او خدایا، وہ کتنا ہاربل تھا۔ میں تم لوگوں کا پنچنگ بیگ نہیں ہوں انیسہ، میں تمہیں نہ کہہ رہا ہوں، ایک صاف سیدھا نہ۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے ابا تمہاری شادی چاہے گلی کے کسی شخص سے کریں یا کسی رئیس زادے سے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے پیچھے آنے کی یا مجھ سے شادی کی بات کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم مہدی کا وہ روپ دیکھو گی جس کی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اس پہ ایک جتاتی نظر ڈال کر آگے بڑھنے لگا جب انیسہ نے اس کی کوہنی پکڑ لی۔ آنسو اب بھی تواتر سے بہہ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مہدی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے اس طرح بیچ منجدار میں مت چھوڑو، پلیز۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے اپنی کوہنی آزاد کروائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا غسیلا چہرہ اب آہستہ آہستہ کرب زدہ ہو رہا تھا۔ کیس نے جو سنا تھا وہ حقیقت تھی، لیکن ادھوری۔ مہدی نے جو کیا تھا وہ خود غرضی نہیں تھی، اور انیسہ جو کر رہی تھی وہ محبت نہیں سودے بازی تھی۔ وہ کہیں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتی زینیہ حاکم شدید بے چین تھی۔ کیا وہ مر چکا ہوگا؟ کیا وہ واقعی مر گیا ہوگا؟ کسی نے اس کا فون بھی تو بند کر دیا تھا۔ وہ آخر کس سے پوچھے، کیا پوچھے؟ بالآخر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، سفید پڑتے چہرے کو ہاتھ پھیر کر کمپوز کیا، بلاک لسٹ ایک نمبر نکالا، اور اب کہ اس کی انگلیاں ویئرڈو نامی شخص کو میسج کر رہی تھی۔ یہاں سے کئی میل دور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ICU کے باہر کیس کمبیر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پیلا پٹک، آنکھیں مردہ۔ اس کا برانڈڈ کوٹ بینچ پہ پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ شرٹ سلوٹ زدہ تھی اور جگہ جگہ سرخ دھبے تھے، کچھ دھبے اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ آج وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج محل کا سب سے مضبوط ستون بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہدی کا موبائل تھا، جسے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے جانے نہیں دے گا۔ دفتن پیغام کی ٹیون بجی۔ کیس چونک کر سیدھا ہوا۔ اگر زندہ ہیں تو یس لکھیں، ورنہ میری فاتحہ راستے میں ہے۔
بڑی تمیز سے ایک بدتمیزانہ سوال کیا گیا تھا۔ کیس نے غائب دماغی سے اس میسج کو دیکھا۔ کئی لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے کچھ لکھا تھا۔ اگر وہ زندہ رہا تو بازوں میں گولی لگنے کی وجہ سے لکھ نہیں سکتا، اگر مر گیا تو تمہاری فاتحہ نہیں چاہیے اسے۔ خون آلود ہاتھ سے جواب لکھا۔ پس منظر، اس کی آنکھوں کے آگے ابھی بھی وہی منظر تھا۔ وہ آفس میں تھا، مقصود اسے ترہم سے دیکھ رہے تھے، عبداللہ دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کے موبائل نے تھر تھرانا شروع کیا۔ بغیر دیکھے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ آنکھیں گلابی پڑ چکی تھیں، چہرہ خطرناک حد تک سفید۔ آگے سے جو کچھ کہا گیا کیس کے لیے ساری دنیا کی گردشیں رک گئیں۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو گیا تھا۔ کئی لمحات کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ پہلا سین، دائیں بائیں چکر لگاتی سینیا کی پریڈ میسج ٹیون کی وجہ سے تھمی تھی۔ پیلا اور ہرا دوپٹہ اس کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل شدید ہوئے۔ اگر اسے نہیں تو کیا آپ کو فاتحہ کی ضرورت ہے؟ چند پل بعد اسکرین پر پھر روشن ہوئی۔ مجھے فاتحہ بھی نہیں بچا سکتی، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، نری جہنم، اضافہ کیا۔ زینیا نے ٹھہر کر اس میسج کو دیکھا۔ یہ مہدی نہیں تھا، یہ کون تھا؟ وہ ناسمجھی سے چند لمحے میسج دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگی۔ جب تک سانس ہے، جنت جہنم کا فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ سانس ٹوٹی، امید ٹوٹی، پیغام سفر کرتا ہوا گیا اور کیس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ ڈیرا ڈالا۔ کیس نے تھکی تھکی آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ جنت مجھے انکمفرٹیبل کرے گی، جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے۔ اس نے پیغام بھیج کر آنکھیں موند لیں۔ کرمزی سیال آنکھوں سے آگے بہہ رہا تھا، سب کچھ سرخ ہوتا چلا گیا۔ دوسرا سین، مہدی کے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کے سامنے اس کا کزن تھا، اس کا بھائی۔ نیلی روشنی میں خون کے دھبے اپنا رنگ نہیں دکھا رہے تھے، لیکن کیس کو یہی خون اپنے دل سے رستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی لمحے آگے نہیں بڑھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اسے لگا یہ میلوں کی مسافت ہو جیسے۔ مہدی کے پاس اس کے دوست تھے، ملازم تھے، سب اسے راستہ دے رہے تھے۔ اس کے اندر اب مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد اس نے گھٹنوں کے بل خود کو اسی سرخ سیال کے قریب بیٹھتا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہدی کے سینے پر رکھا تھا۔ سانسیں چل رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر مزید چل پاتی۔ خون کے قطرے اس کے جسم سے اب بھی بہہ رہے تھے، نہ جانے مزید کتنی دیر بہتے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، وہ خود کو مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون کے دھبے اور پھٹا ہوا جسم دیکھنا اس کی مجبوری تھی۔ پہلا سین، اگر تم ایک منٹ کے لیے اپنی فلسفی ایک جانب رکھ کر مجھے بتاؤ گے کہ مہدی مر گیا ہے یا زندہ ہے تو تمہارا احسان ہوگا۔ تھر تھراتا موبائل اسے ایک بار پھر حال میں کھینچ لایا۔ تم کیا چاہتی ہو، وہ مر جائے یا بچ جائے؟ تھکے تھکے انداز میں پیغام بھیج کر کیس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آس پاس کا رش، لوگوں کی بھان بھان کی بولیاں، سفید کفن جیسا کوٹ پہنے آتے جاتے ڈاکٹرز، دوائیوں کی بو۔ اسے ان سب سے فرار چاہیے تھا، کوئی ہو جو اس سے بات کرے، اس کے خیال بدلے۔ زرد جوڑے والی لڑکی کا موبائل جگمگایا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ خیر یہ صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں چاہتی ہوں مر جائے تاکہ اسے معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتے بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے مرنے نہیں دوں گا میں، زندگی اس کے لیے سزا ہے اور اسے جھیلنی چاہیے۔ پیغام دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی، آنکھیں شیطانی انداز میں چمکی۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کہیں تم اس کی کڈنیپر تو نہیں ہو؟ کہیں تم نے ہی تو اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یقین مانو جہنم واقعی تمہارے لیے بنی ہے۔ کیس نے اچنبھے سے اتنا لمبا میسج پڑھا۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیوں اسے مارا نہیں جا سکتا؟ کیس واقعی جاننا چاہتا تھا۔ زینیا نے کندھے اچکاتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کسی انسان کو زندہ چھوڑ دینے کے لیے ایک ہی وجہ کافی ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے، اور مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پلیز اسے مت مارنا۔ بس میسیجز پہ اس لڑکی سے باتیں کروا لو، دھڑا دھڑ ٹائپ کر دے گی۔ وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بنتا ہے۔ بیزار جواب، تم اتنے برے نہیں ہو جتنے بنتے ہو۔
ترنت آئے جواب نے ایک پل کے لیے کیس کو ساکن کر دیا۔ دوسرا سین، وہ خون سے لت پت شخص کو اٹھا رہا تھا، اس کی سبز آنکھیں پہ پردہ تھا، وہ ان آنکھوں کو کھلے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ بس راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ خون آلود ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اگلے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو ایمبولینس میں ڈالتے دیکھا، لوگ ان کی تصاویر بنا رہے تھے، وہ شلتا کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مہدی کے سینے پہ تھا، دھک دھک کی آواز اسے سکون دے رہی تھی، امید، دلاسا دے رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اس کے آگے پیچھے ڈاکٹرز تھے، اسٹریچر پہ لیٹا وجود، اس کے چہرے پہ نیل پڑ گئے تھے۔ کوئی کسی انسان کو ایسے کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ سوچا۔ مہدی کے دوست پریشان تھے، کچھ لوگ تو اسپتال ہی نہیں آئے، کہیں کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ ہر کوئی ڈھہ رہا تھا، کھڑا تھا تو بس کیس کمبیر۔ لیکن کتنی دیر تک؟ تم کون ہو؟ کیس نے سطری سوال کیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، مہدی زندہ ہے یا مر گیا؟ پھر تعارف۔ وہ زندہ ہے۔ اب تعارف؟ مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے بلاک کا بٹن دباتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کیس حق تک تھا، ایک تو اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پھر مجھے ہی بلاک کر دیا۔ وہ کئی لمحے واقعی حق تک رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ واقعی سمجھ نہ سکا۔ کیس کمبیر اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھوں بلاک ہوا تھا۔ گہری گھمبیر خاموشی، چاند کی ذرا سی روشنی اور گہرا اندھیرا، ان سب کے درمیان اس نے آہستگی سے کریڈل پہ پڑا فون اٹھایا، ریل گھمائی، دل دھڑکا تھا، ہاتھ لرزے تھے، امیدوں کا دیا نئے سرے سے پھڑپڑایا۔ اس لمحے اس پہر زینیا حاکم کے لیے ساری دنیا سن ہو گئی تھی۔ کال مل گئی تھی۔ ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زینیا نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے آواز کو سننے کے لیے کئی سال اپنی سماعتیں بے قرار رکھی تھی۔ کمبیر محل میں واقعی کیس کمبیر کا شاہی کمرہ اس دن بھی ویسا تھا، شاہانہ، پرتعیش۔ بالکنی میں رکھے صوفے بیٹھا کیس سگار کے لبوں میں دبائے ہوئے تھا، آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ یہی اسی بالکنی میں ایک طرف چھوٹی سی شیشے کی میز پہ ایک موبائل رکھا تھا۔ یہ اس کا موبائل نہیں تھا، روز مرہ کا استعمال والا نہیں۔ اس موبائل پہ وہ انکرپٹڈ وائس استعمال کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی تو اس نے اپنی منگیتر کے باپ سے بات کی تھی، وہ اسے بلا رہے تھے، لیکن جو کیس نے کیا تھا اسے برا لگا تھا۔ لیکن اسے اپنی پھوپھو یاد تھی، کس طرح وہ طعنے سہا کرتی تھی، کس طرح حاکم نواب نے اپنی بہن کا بدلہ کیس کی سب سے اچھی پھوپھو امینا بیگم سے لیا تھا، کس طرح ان کو نکاح اور ایک بچے کے ساتھ میکے کے در پہ چھوڑا گیا تھا۔ فون کی چنگارتی آواز اسے حال میں لے آئی۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتے ہوئے اس کے انداز میں رعونت تھی۔ ماتھے پہ بل ابتدا کیس نے کی تھی، بلوچی زبان میں ایک ترش سوال، لیکن دوسری جانب سے ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ تھم گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خاموش کروا دیا گیا۔ وہ مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی، گویا یقین کر لینا چاہتی ہو۔ اتنے عرصے بعد اپنا اصل نام سن کر وہ حال میں نہیں تھا۔ عبداللہ نام کی پکار اسے ماضی میں لے جاتی تھی، کہیں حال اور کبھی مستقبل۔ آوازیں کیس کا خوف تھی۔ وہ 155 IQ لیول آوازیں پہچاننے کے معاملے میں دنیا کا کم عقل ترین انسان تھا۔ کئی سالوں سے تمہارا انتظار کیا ہے۔ ایک نسوانی آواز۔ کیس پہ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس کے خاندان میں یوں لڑکیاں کسی مرد کو کال نہیں کیا کرتی۔ کیس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے ٹوک گئی۔ کیس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا، تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا۔ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب چھوٹ نہیں رہی۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ کیس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ دوسری جانب سے اب بھی وہ کہہ رہی تھی۔ کئی لمحہ وہ مزید کچھ کہتی رہی۔ کیس ہر ایک لفظ کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ محبت، نہ انسیت، نہ کسی قسم کی کشش۔ یہ اس کا گلٹی پلیجر ثابت ہو رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔
میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے۔ میں نے انتظار کیا ہے کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا تم واقعی اتنی خوبصورت ہو؟ کیس دلکشی سے مسکرایا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں اسے درستی سے خاموش رہنے کا کہا گیا۔ وہ واقعی خاموش ہو بھی گیا۔ کیس اسے سننا چاہتا تھا، وہ اسے پتہ نہیں کیوں سننا چاہتا تھا۔ بس یہ محبت، انسیت، کشش، ہاں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کئی برس بعد ایسی ہی بے سکونی، بے قراری اس نے کئی برس قبل اپنی پھپھو کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ اس کے ابا جب اسے انتقام کے لیے تیار کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی تپش اسے سب یاد تھا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شے دائرے میں آ گئی ہو۔ سب کے سیدھے ہو بیٹھا۔ چاند کی روشنی اس کے ماتھے پہ پڑ رہی تھی۔ کئی پل گوادر کو نم ہوائیں اپنا پیغام اسلام آباد نہ لا سکیں۔ تو اسلام آباد کا سکون منتشر ہونے لگا۔ آ جاؤ عبداللہ، کئی پل بعد بے حد آزردگی سے کہا گیا۔ عبداللہ کئی پل کے لیے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، وہ مزے سے بولا، گویا اس کی تکلیف سے حس اٹھا رہا ہو۔ تم کون ہو؟ کیس نے اضافہ کیا۔ وہی جسے تم اپنا نام پہ بٹھا کر گئے ہو، اور وہی جس نے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ وہ کس اعتماد سے بولتی تھی، وہ کس طرح جواب دے کر لاجواب کرتی تھی۔ میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیا والی ہوتی ہیں، بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی۔ طنز کے تیر چلانے میں وہ ماہر تھا۔ میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت والے ہوتے ہیں، اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ کہاں سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ؟ وہ کس حق سے یہ نام لے رہی تھی، اور کتنے عرصے بعد یوں اپنا نام سننا اچھا لگا تھا۔ کاش وہ اس پکار کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر پاتا۔ کیا تم نے واقعی میرا انتظار کیا ہے؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پہ وہ تھم گیا۔ میں نے کبھی تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے۔ تمہیں آنا چاہیے عبداللہ، وہ جتا رہی تھی۔ اپنی بالکنی میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے کیس کی آنکھیں یکدم چمکی تھیں۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے۔ اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے زیادہ مزہ آتا۔ انتقام نے اس کے لہجے میں سر اٹھایا تھا۔ اگلے کئی لمحے اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ کیس بھی خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے گویا اپنی انا پہ پیر رکھ کر کہا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، ماضی کے فلیش بیک تھے۔ آگ، لاشیں، خون، نارنجی بھڑکتے شعلے، ان سب کے درمیان کیس کا دماغ کوئی یادداشت نہیں بنا سکا۔ سب گڈ مڈ ہونے لگے۔ آوازیں کیس کا خوف تھیں، آوازیں اس کا برا ماضی تھیں۔ اگلے کئی لمحے کیس نے اسے بہت کچھ کہا، شاید انکار، شاید انتقام۔ وہ ماضی کے زیر اثر بہت کچھ کہہ گیا، یادداشت کا حصہ البتہ کچھ نہیں بن سکا۔ اب اگلے کئی لمحے اسے سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ، میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو۔ وہ الجھ کر شفاق تبصرہ کر گیا۔ پچھلے چند لمحوں میں اس نے کیا کہا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک فوبک انسان تھا۔ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ڈھیٹ ہوں عبداللہ۔ یہ نام، کاش وہ لڑکی یہ نام لینا چھوڑ دے۔ یہ نام کیس کو ماضی اور حال کے درمیان ایک پھندے پہ لٹکا دیتا ہے، اور پھر اگلے کئی لمحے اس کے ذہن میں کوئی آواز پروسیس نہیں ہوتی تھی، کوئی یادداشت اس کے ذہن میں حصہ نہیں بنتی تھی۔ تھیراپی، علاج، سیشن، کچھ بھی اسے ان آوازوں کے خوف سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں اب مر کر بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ اب اگر آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی عبداللہ۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ کسی طرح اس عبداللہ نام کی گردان کو ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ اپنی منگیتر سے ہوئی پہلی بات کو اپنے ذہن کے پردوں میں محفوظ کر سکے، لیکن بے سود۔ کال کٹ چکی تھی۔ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا۔ بے بسی بھرا غصہ اس کے دماغ پہ حاوی ہونے لگا۔ اگلے کئی لمحے کیس سر کو ہاتھوں میں دیے بیٹھا رہا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کا ماضی ایسا تھا؟ کیوں اس نے حال اور ماضی کے گرداب میں پھنس کر ایک حسین یاد گنوا دی؟ عقل ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔
ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں سکوت تھا، موت سے پہلے والا سکوت، موت کے منہ سے بچ کر آنے جیسا سکوت، یا پھر قبر کی پہلی رات جیسا سکوت۔ مہدی کی سرجری کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، شام سے صبح ہونے کو تھی۔ مہدی کمبیر کا ٹریٹمنٹ کامیاب ہو چکا تھا، اسے ICU سے روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ اسپتال والے لباس میں اس کا سانولا چہرہ زرد لگ رہا تھا، خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ اس کے خاندان والے اس کے لیے پریشان تھے۔ انیسہ اس کے پیروں کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، روئی روئی سی آنکھوں میں اپنے کزن کے لیے فکر تھی۔ اس محل میں وہی تو ایک تھا جو اس لڑکی کو انسان بھی سمجھتا تھا۔ ہاں، ان کے کچھ اختلافات تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے بہترین انداز میں سمجھتا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور کیس کمبیر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کچھ دیر قبل کی زرد رنگت اب بدل چکی تھی، تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر کسی سیریل کلر کی مانند ہو گئیں، گردن اٹھی ہوئی، چال میں تمکنت۔ مہدی آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ کیس کے آتے ہی انیسہ اٹھ کھڑی ہوئی، مہدی کو نرم نظروں سے دیکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ چند پل اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مہدی کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پہ آن بیٹھا، بھاری سانس لیتا۔ مہدی سو رہا تھا۔ کیس گردن ڈھلکایا اسے کسی سائیکو کی مانند دیکھے گیا۔ اسی لمحے سیریل کلر نے ہاتھ آگے بڑھا کر زخمی بازو کو بری طرح دبایا۔ آنکھیں صفاق تر تھیں، پلسٹر کے باعث اثر نہ ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ زخمی بازو کو اوپر اٹھا کر ہوا میں بلند کر کے نیچے چھوڑ دیا۔ بازو پلنگ سے ٹکرایا۔ ایک دم بازو میں اتنا شدید درد اٹھا تھا کہ مہدی بلبلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، وہ بری طرح کرہا رہا تھا، بلند آواز میں چیخ کر۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں۔ درد کی شدت سے وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ کیس سپار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیس نے بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کے بازو بلند کیا۔ مہدی اسے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم میں ذرہ برابر توانائی نہیں بچی تھی۔ ہوا میں بلند بازو کو ایک بار پھر یوں ہی نیچے چھوڑا گیا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی، 3 گولیوں سے داغا گیا بازو درد سے سن ہو گیا۔ وہ کون تھا مہدی؟ تمہارا مرا ہوا باپ تھا وہ خبیث انسان۔ مہدی گھررایا، پھر لبوں کو سختی سے جما کر درد کم کرنے کی کوشش کی۔ چند موٹے موٹے پانی کے قطرے بلا اجازت چہرے پر پھسل گئے۔ درد پہ کسی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا باپ ہوتا تو اس وقت تم قبر کا حساب دے رہے ہوتے، یوں میرے سامنے سانس نہ لے رہے ہوتے۔ سب آنکھوں میں مارے تکلیف کی بے بسی بھرنے لگی۔ لوہے کے ذرے اس کے بازوں کو چیر گئے۔ درد تو ہونا تھا۔ وہ کون تھا مہدی؟ اس نے تمہاری جان کیوں لینی چاہی؟ اور اگر لینی چاہی تو کیوں لینی؟ تو لی کیوں نہیں؟ وہ اب تک اپنی بات پہ اٹکا تھا۔ مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا کیس۔ وہ کیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتا رہا تھا۔ کیس نے پہلو بدلا۔ کیا کوئی دشمنی، بغض، عناد؟ ایک اور سوال۔ تمہارے علاوہ یہ تعلق کسی سے بنا ہی نہیں۔ اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھا، قریب آ کر اس کے تکیے برابر کیے۔ شاید تم نے اس آدمی کے کسی بے حد عزیز شخص کو اس سے دور کیا ہو۔ مہدی کے سینے پہ دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا۔ شاید تم نے اسے اس لوہے کے ذرے سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ کیا پتا وہ کسی برسوں پرانے بغض کے چلتے تمہارے قریب آیا ہو۔ سرگوشی میں سرقلمی کی بو آتی تھی۔ مہدی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ولن لگتا ہوں لیکن میں وکٹم ہوں۔ میں پرابلم لگتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ میں غیر لگتا ہوں لیکن میں تمہارا سب سے قریبی ہوں۔ دواؤں کا اثر، لوہے سے داغے جسم کا درد، اپنوں کی بے اعتنائی، یہ تھے وہ تمام جذبے جو ایک 26 سالہ مرد کو کمزور کر رہے تھے۔ میں مہدی سرور کمبیر اپنے اللہ کو حاضر جان کر قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو جان کر تکلیف نہیں دی، اور اگر دی ہے تو میرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ کیس کہکا مار کر ہنسا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے حوالے کیوں؟ وہ تو رحیم ہے، فوراً معاف کر دے گا۔ تمہارا معاملہ اس کے حوالے جسے تم نے تکلیف دی ہے۔ تمہارا معاملہ انسان کے حوالے، اور یاد رکھنا انسان معاف نہیں کرتے۔ مہدی غنودگی میں جاتے ہوئے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی پلکوں پہ نمی ٹھہری تھی، اس کی سبز آنکھوں کے سامنے کسی عورت کی سبز آنکھیں ابھر رہی تھی، اس کی ماں، اس کی خوبصورت ماں۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے مارنا، کسی اور کو بھیجا تو میں جینے کی خواہش کروں گا، اور جب میں جینے کی خواہش کروں گا کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ اس نے اپنے ذہن پہ چھائی تصویر جھٹکی، کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا، لیکن اگر کوئی اور تمہارے قریب بھی آیا تو اس کی موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی۔ وہ تیز تیز قدم لیتا باہر نکل گیا، سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی، اندر نیم غنودگی۔ مہدی کمبیر کی آنکھوں سے پانی نکلا۔ اگر آج اس کی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے سے دور نہ ہوتی، باپ ہوتا تو محبت بھری جھاڑ پلا رہا ہوتا۔ لوہے سے داغا گیا جسم تکلیف نہیں تھا، اس پہ مرہم رکھنے کے لیے کسی اپنے کا نہ ہونا تکلیف تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہوتی گئیں، آوازوں کا رستہ رک گیا، پھر اندھیرا چھا گیا، آوازیں بند، چہرے غائب، اور دماغ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں سکون تھا، گہرا سکون، لیکن اسپتال کے اس پرائیویٹ روم کے باہر انتشار تھا۔ موبائل کان سے لگائے راہداریوں میں چلتے کیس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے نقصان پہنچانے کی؟ میں نے کہا تھا نا اسے میں ہی ماروں گا۔ دوسری جانب کوئی صفائی دی جانے لگی تھی جسے وہ رد کر رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتا یہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ انیسہ سے ہونے والی جھڑک کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ نیلی روشنی والے کمرے میں مہدی اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پہ مضطرب سا تاثر تھا۔ انیسہ کو ہرٹ کر کے وہ خوش نہیں تھا، اسے محبت تھی اس لڑکی سے، لیکن وہ جو چاہتی تھی کم از کم اس زندگی میں ناممکن تھا۔ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے کسی اور کی اس کی زندگی میں لانے کے لیے اپنی قربانی، معذرت، مگر انسان اتنے عظیم نہیں ہوتے، نہ ان کو ہونا چاہیے۔ دفعتاً اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ مہدی نے ایک بیزار سی نگاہ اپنے موبائل پہ ڈالی، اور پھر اگلے ہی لمحے کے لیے دنیا کی ساری گردشیں رک گئی۔ مہدی کمبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کالر آئی ڈی پہ آپا لکھا تھا، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا، سانولی رنگت، ہو بہو مہدی جیسی، گردن کو چھوتے اسٹائلش بال، ناک میں سونے کی بالی اور خوبصورت پر نقوش۔ اس کی سنہری آنکھیں چمکتی تھیں تو گویا زندگی کا گمان ہوتا تھا۔ مہدی دم سادے اسکرین پہ اس کی جلتی تصویر دیکھتا رہا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا سکے، وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ مہدی کمبیر کی بہن میرا کمبیر کئی سالوں بعد اسے کال کر رہی تھی۔ کال بج کر ختم ہو گئی تو دوبارہ سے ملائی گئی۔ اب کی بار مہدی نے مرے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ انس؟ باریک نسوانی آواز نے اس کی موجودگی چاہی۔ مہدی کے حلق سے الفاظ برآمد نہ ہوا۔ انس، تم مجھے سن رہے ہو؟ ایک بار پھر پکارا گیا۔ ماؤں کی ممتا جیسی پکار تھی یہ۔ ماضی کے چکر، حال کے غم، سب کچھ مہدی کی آنکھوں کے سامنے گم گیا۔ انس، میں پاکستان آ رہی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ آس لیے پوچھ رہی تھی۔ مہدی نے اپنے تاثرات پہ قابو پا لیا۔ اب کہ حیرت اور شوق کے بدلے تاثرات سپاٹ تھے۔ تم پاکستان کیوں آ رہی ہو؟ جذبات سے عاری لہجے میں پوچھا گیا۔ دوسری طرف اس لڑکی نے گہری سانس لی۔ موہب کو ایک آفیشل میٹنگ کے لیے گوادر آنا ہے، میں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوں، اور ایزل بھی۔ گوادر آ جاؤ انس، آئی مسڈ یو اے لاٹ۔ مہدی نے استحضائیہ سر جھٹکا۔ یعنی تم اپنے ایمبیسڈر شوہر کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہو، اور مجھے یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی اب بھی تم صرف میرے لیے نہیں آ رہی؟ مارے کرب کے اس کا لہجہ زخمی ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میرا نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں کافی عرصے سے تم سے ملنا چاہ رہی ہوں، میں صرف تمہارے لیے آ رہی ہوں۔ دونوں کے درمیان فاصلے ہیں، انہیں کم کرنے کے لیے آؤ، پلیز آ جاؤ۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تمہارا خاندان اور تمہاری پکار، تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ تم مجھے ڈس آن کر رہے ہو، میں تمہاری بہن ہوں۔ فون کے اس پار اس کی سسکیاں گونجی۔ مجھ سے کچھ فیصلے
ہوئے درست غلط میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہاری بہن ہوں انس، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلی بار مجھے فون کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ اس نے درستی سے کال کاٹ دی۔ اگلے کئی لمحے وہ اپنے تیز ہوتے تنفس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، کبھی بے چینی ہو رہی تھی، کبھی سوچتا فون اٹھایا ہی کیوں، کبھی دل چاہتا چند اور باتیں سنا دوں۔ اسی لمحے دروازے کی طرف اس کی نظریں اٹھیں اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے کیس اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھ آیا۔ مہدی کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس کا دھیما لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا، آئندہ اس سے اس ٹون میں بات نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں اس سے کس طرح بات کرنی ہے، ہمارے معاملات میں نہ آؤ، اور وہ میری بہن ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ کیس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ کیس کی واحد دوست ہے۔ دوبارہ کال آئے تو بیہیو، اوکے؟ منظر تحلیل ہوا۔ آپ کی کمبیر محل کی ڈائننگ کا منظر تھا۔ تم انتقام لینے جا رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ پچھلی رات میرا کی کال آنا، مہدی کا اسے جھڑکنا اور اگلے دن یوں گوادر جانے کی تیاری کرنا۔ کیس اتنا پاگل نہیں تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پاتا۔ وہ جانتا تھا مہدی وہاں جائے گا، اس کی بہن اسے بلائے گی تو وہ ضرور جائے گا۔ وہ جب جب بلاتی تھی مہدی جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ اس کا دل دکھائے گا، یہ بھی طے تھا۔ مہدی کمبیر انتقام نہیں بھولتا اور کیس کو انتقام کے طریقے نہیں بھولتے۔ رات کی تاریکی میں حاکم نواب کے گھر کی چھت سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 بہنیں آپس میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔ بہنیں عجیب ہوتی ہیں نا؟ آپ کی جگہ برتن دھونے پہ سارے گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں، لیکن کہیں آپ کی جگہ لڑنے کی باری آئے تو ساری دنیا سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ چارپائی پہ چت لیٹی چھت کو تکتی دونوں بہنوں نے یکدم خاموشی اختیار کی تھی۔ کافی دیر بعد چھوٹی بہن کے بولنے کی آواز آئی۔ تم کتنی خوش قسمت ہو نا زینی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ غیر معمولی آئی کیو لیول، خوبصورتی، خوش بختی، تمہارے پاس سب کچھ ہے زینی۔ میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ابا ہیں کونج۔ وہ بولی نہیں، بس سوچ سکی۔ بولنے کے لیے اس کے پاس مختلف الفاظ تھے۔ تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے کونج، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہارا اخلاق اچھا ہے۔ میں 10,000 بار پیدا ہو کر بھی آ جاؤں تو تمہارے جیسا اچھا اخلاق نہیں لا سکتی۔ کوئی تمہیں گالی دے دے، تم اسے سمجھانے بیٹھ جاؤ گی اور میں اسے چیر پھاڑ ڈالوں گی۔ وہ کوہنی کے بل دراز کونج کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ اسے یوں زرد جوڑے میں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ اسلام آباد مت جاؤ زینی، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آنسو ٹوٹ کے اس کے چہرے پہ پھسل گئے۔ میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی، پلیز رک جاؤ۔ اس نے منت کی۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا۔ یہ بہن نہیں تھی، اس کے لیے اولاد جیسی تھی۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے کونج، میں یہاں رہ کر بس ابا کے جوتے صاف اور بشر کے کپڑے استری نہیں کر سکتی، اور اب تو اضافہ ہونے لگا ہے، بالاج کے لیے کھانا تیار کرو۔ لیکن اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ کونج روتے ہوئے بولی۔ ابا کے کپڑے استری کرنا، بشر کے جوتے صاف کرنا اور بالاج کا کھانا تیار کرنا، یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ زینیا سیدھی ہو بیٹھی۔ شہد رنگ بال چاند کی روشنی پردے پہ مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ بے داغ اجلا چہرہ کسی اپسرا کی مانند لگتا تھا۔ قسمت واقعی کچھ لوگوں پہ حد سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ مجھے ابا کے کپڑے استری کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی جاب پہ جانے کے لیے چادر بھی تیار کرنی چاہیے۔ مجھے بشر کے جوتے صاف کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے کام پہ بھیج کر مجھے اپنی جاب پہ جانے کے لیے ہیل چمکانی ہے۔ وہ ایک پل کو رکی۔ بالاج کے لیے کھانا بنانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے اس کھانے کے بعد صبح کی پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا یہ زیادہ ہے کونج؟ کیا میں زندگی سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ گھر والوں سے لڑ لڑ کر وہ تھک رہی تھی، اب اسے سپورٹ چاہیے تھی۔ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ کونج نے بے ساری سے کروٹ بدلی۔ مجھے نہیں پتا زینی کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن ابا تمہارے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ تمہارے فیصلے کبھی ان کے فیورٹ نہیں رہے۔ ابا تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن تمہارے اس فیصلے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ انہیں اب تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہوگی۔ اس نیم شاعرہ کو نہیں معلوم تھا وہ الفاظوں کے معاملے میں کتنی شفاف تھی۔
اگلے کئی لمحے زینیہ خلا میں گھورتی رہی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کونج، بہت محبت کرتے ہیں۔ کون سا باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ کونج نے دھیرے سے کروٹ بدلی۔ زینیہ کا چہرہ رنجیدہ تھا۔ ابا اور میرے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں جنہیں ہم نے کبھی پر نہیں کیا۔ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور میں نے ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا۔ کئی لمحے وہ ایک بار پھر خاموش رہی، چہرہ گھٹنوں سے لگائے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاہے اچھے گریڈز لائیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں یا پھر چاند سے تارے توڑ کر لے آئیں، وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے فیورٹ نہیں بنتے۔ زینیہ حاکم انہی بچوں میں سے ہے۔ ابا کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، ابا کے لیے بس میں ان کے فیورٹ نہیں ہوں۔ یاسیت، اداسی، کرب، یکدم ان تینوں نے زینیہ کے لہجے میں گھر کیا۔ کونج چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ہمت جمع کرتے، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے بالآخر اس نے پوچھ لیا، میں نے اس رات تمہیں عبداللہ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے کیا کہا زینی؟ جھجک کر پوچھا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ ترنت بولی، وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے، میرے ابا کا انتقام، میرے خاندان کے باقی مردوں کا انتقام۔ دھیمے لہجے میں بتایا گیا، کوئی اداسی، کوئی رنج، کچھ نہیں۔ اسے شرم آنی چاہیے، وہ کتنا برا ہے۔ وہ برا نہ بنتا اگر یہ دنیا اس کے ساتھ اچھی رہتی۔ عبداللہ کا دفاع کیا گیا۔ تم تو آج بھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سن سکتی۔ تم آگے کیا کرو گی زینی؟ وہ اگر برا ہے تو میرے لیے، اچھا ہے تو میرے لیے۔ دنیا کو کیا حق ہے وہ عبداللہ کے لیے اپنی رائے دیتے رہیں؟ کونج نے تعصب سے سر ہلایا۔ عبداللہ نے تمہیں کھو کر دنیا کھو دی۔ زینیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی اگری۔ وہ دھیرے سے بولی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن وہ بس پاگلوں کی طرح ہنستی رہیں، پیٹ پکڑے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کافی دیر تک وہ بس ہنستی رہیں۔ کافی دیر بعد جب ان کی ہنسی تھمی تو زینیہ ایک بار پھر لیٹ گئی۔ اب کے بالوں کو چارپائی سے نیچے کھلا چھوڑ دیا، لیٹے لیٹے اس کے شہد رنگ بال زمین کی سطح کو چھو رہے تھے۔ کونج اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس رات زیگم مجھے کہہ رہا تھا دیگچی سے مت کھاؤ ورنہ شادی پہ بارش ہوگی۔ میں نے اس سے کہا شادی میری ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر پتہ نہیں کیوں عجیب طرح سے مسکرا رہا تھا، حالانکہ اسے تمہاری تصحیح کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا شادی ہماری ہے کونج حاکم۔ زینیہ نے لقمہ دیا۔ کونج پہ مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ حد نہیں۔ ابا نے تمہارے اور زیگم کا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی واقعی رشتہ ہی طے کر دیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ یہ شاید نہیں تھی، اگر تھی تو یہ دل کو پریشان کرنے والی حیرانی نہیں تھی۔ آج پہلی بار یہ خوشی والی بے یقینی تھی۔ ہاں واقعی، زینیہ نے تائید کی۔ مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگتا ہے۔ زیگم بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے اور مستقبل کے بارے میں خیالات بھی اچھے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کونج کو کوفت ہوئی، شاید بے چینی بھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ یعنی مجھے بہت دیکھتا ہے۔ کیا اس کی نظر بری ہے؟ بڑی بہن کا الارم فوراً بجا تھا۔ استغفراللہ زینی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بائی دا وے وہ ہینڈسم ہے۔ زینیہ مسکرائی تھی۔ آئی اگری، کونج کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور پھر اسی لمحے دونوں بہنیں ایک بار پھر کہہ کے مار کے ہنسی تھیں۔ ہم دونوں ایک گھر میں جائیں گی، کتنا مزہ آئے گا زینی۔ ہم پپو کو دن میں تارے دکھا دیں گے۔ اللہ اللہ، ہمارے شوہر روتے رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ مستقبل کے خواب، ہنسی، کہکے اور معصومیت سے بھرے انداز، اسی طرح سے سیاہ رات اپنے اختتام کو پہنچنے لگی۔ اگلی صبح قاسم کے نیلے شیشے بارش کی بوندوں سے مزین تھے۔ موٹے موٹے قطرے شیشے کی عمارت کے سر کی اونچائی سے پھسل کر پستی کی طرف جا رہے تھے۔ قریب آ کر دیکھو تو بارش کے یہ موٹے موٹے قطرے عمارت کے شیشوں پہ ایک آرٹ کی مانند دکھتے تھے، ایک خوبصورت اور لاجواب آرٹ۔ کیس کمبیر اپنے آفس میں تھا؟ جی بالکل، اپنے کزن کو 3 عدد گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ آفس میں تھا۔ کیس کا کام اس کا جنون تھا۔ اپنی میز پہ ڈھیر سارے پنے بکھیرے، شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ کام میں منہمک تھا۔ ایک نیا ڈیزائن، ایک نیا شاہکار۔
کہیں ہو ہی نہ جائے تیار۔ آرٹ بلاک اسی پہر آفس کا دروازہ کھلا، دھیمی اور مرجھائی چال چلتا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ سرمائی سیاہ دھاری دار سوٹ کے نیچے سیاہ گول گلے والی شرٹ جھلک رہی تھی۔ چہرے پر ڈھیروں ڈھیر شرمندگی پھیلی تھی اور چال کی مسروریت کہیں دور جا سوئی تھی۔ کیس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا، چند لمحے یوں ہی بے مقصد کھڑا رہا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی۔ میرے چچا کے ایک دوست نے ان کا کروڑوں کا کاروبار ضبط کر لیا۔ آدھا عرب کہانی سناتے ہوئے گلاس فال کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چچا نے اپنے دوست کی بہت منت سماجت کی، غصہ دکھایا، پیار سے سمجھایا، لیکن وہ ڈھیٹ آدمی نہیں سمجھا۔ کیس گردن جھکائے کام کرتا رہا، یا پھر کام کرنے کی کوشش۔ چچا تہی دامن رہ گئے اور کئی سال معاشی تنگ دستی میں گزار دیے۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، ڈرامے باز نہ ہو تو۔ کئی ماہ و سال بعد وہ آدمی واپس لوٹ آیا اور میرے چچا کے پیروں میں گر گر کر معافی مانگی۔ چچا نے اسے پرانی دوستی کی صدقے معاف کر دیا۔ اس نے معافی پر زور دیا۔ چچا کہتے تھے دوست چاہے آپ کا سر قلم کر دے، لیکن جب وہ معافی مانگنے آئے تو معاف کر دو۔ آدھا عرب جتا رہا تھا۔ کیس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا، البتہ رنگین پینسل اٹھا کر ڈیزائن میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ ایک ادھورا بیکار ڈیزائن، منمق، بے پرواہ، غیر مروت۔ براق اگلے کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مشین نما آدمی کچھ نہیں بولا تو اس نے گلا کھنکارا اور ایک اور کہانی شروع کر دی۔ میرے ماموں کے ایک دوست ہیں، بہت قریبی، عزیز من، حبیبی ٹائپ۔ ماموں اور ان کے دوست کی ایک دن کسی سیاسی مسائل پہ بحث ہو گئی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک لمبا ڈرامائی وقفہ۔ ماموں کے دوست نے ایک لمبا تیز دھار چاقو ان کی کمر میں گھسا دیا۔ بس پھر کیا تھا، ماموں بیچارے کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ براق نے اپنے لہجے میں ساری دنیا کا دکھ سمو لیا، لیکن مجال ہے جو کیس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہو۔ 1 منٹ کے صدمے کے بعد براق ایک بار پھر بولنا شروع ہوا۔ کئی سال ماموں نے آدھی ادھوری زندگی گزاری، نہ شادی کی نہ بچے کیے، بس ایک لاش کی مانند جیتے رہے۔ لیکن پھر ایک دن جانتے ہو کیا ہوا؟ ڈرامائی تاثرات ایک بار پھر، کڑکتی بجلی، برستی بارش، جان جھونکے میں ڈالتا طوفان، اور اب ان سب کے بیچ ماموں کا دوست واپس آ گیا۔ ماموں سب نے کیے کہ معافی مانگی، اور جانتے ہو ماموں نے کیا کیا؟ یوں لگتا تھا وہ بتانے کے لیے بے چین تھا۔ ماموں نے اسے معاف کر دیا۔ براق حنیف نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ اب کی کیسے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے ابا نے کبھی تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے خاندان سے ملوایا ہی نہیں، پھر یہ چچا کہاں سے آ گیا؟ تمہاری ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پھر یہ ماموں کہاں سے آ گیا؟ جس حساب سے تم جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہو، شیطان نے اپنے سر کی دستار اتار کر تمہارے سر پہ باندھ دینی ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ خبیث انسان، سر جھٹک کر اضافہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑے تمام سامان میز پر رکھ کر پاور چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے کیس نے اب اسے تفصیل سے دیکھا۔ اب اپنے آنے کا اصل مقصد بتاؤ، حرف بحرف سچ۔ چند دن قبل جو کچھ ہوا، میں تہہ دل سے اس عمل پہ شرمندہ ہوں۔ وہ کہتا ہوا آگے آیا، میں اپنے اس عمل کی وجہ سے کئی روز سے شب خوابی کا شکار ہوں۔ یہ گاڑی اردو، تم میرے بہترین دوست ہو۔ کرسی کھینچ کر سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا میں تم سے معافی کی درخواست کر سکتا ہوں؟ تم درخواست کر سکتے ہو، لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں یا سزا دوں۔ سلطان نے گردن کڑا لی۔ میرا یقین کرو لوسیفر، 100 خنزیر مرے ہوں گے جب میں پیدا ہوا تھا۔ آئی اگری۔ کیس نے اس کی بات کاٹی۔ بلکہ 100 خنزیروں نے خودکشی کی ہوگی کہ اب تو ہمارا سربراہ چارج سنبھالنے آ گیا ہے۔ براق نے 1000 موٹی موٹی گالیوں کو زبان پہ آنے سے روکا، چہرے پہ معصومیت طاری کر لی۔ مجھے معاف کر دو حبیبی، آئندہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میرا تمہارا دوست ہوں یار۔ آخر میں اس نے دہائی دی تھی۔ کیس سیدھا ہو بیٹھا، دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کر وہ آگے کا ہوا سنجیدہ محسوس آنکھوں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ اس گھٹیا سے بھی نچلے درجے کی حرکت کی وجہ کیا تھی؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ براق کے چہرے پہ تقریباً رندا ہوا تاثر آیا۔ پاگل ہو گیا تھا میں۔ مجھے لگا تمہیں مسائل میں دھکیل دوں گا تو تم مجھے پکارو گے، اور میں شان سے آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا اور اپنی ہی نظر میں عظیم بن جاؤں گا۔ میں
لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کسی ذاتی اناٹ کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے؟ براق کی رنگت لمحے کے ہزارویں حصے میں سفید پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں براق، لیکن مجھے لگتا ہے میری طرف تمہارا کوئی انتقام باقی ہے۔ تمہاری وائب میں بے سکونی ہے۔ کہہ دو میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مردہ ہوتی آنکھوں اور سفید چہرے کے ساتھ براق نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم سے کسی قسم کا انتقام نہیں لینا چاہتا، یا یہ دوستی کا چارم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ضد کرنا اور برباد کرنا دوستی نہیں ہوتی براق۔ کیس نے ایک بار پھر اسے ٹوکا تھا۔ براق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو کیس، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تم اپنے ابلیسی دماغ سے کچھ زیادہ سوچ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری منگیتر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور آئندہ میری منگیتر کا ذکر یوں نہ کرنا۔ سختی سے تنبیہ کی گئی۔ اسی لمحے براق حنیف کی شیطانی آنکھوں میں شیطان سے بھی زیادہ گہری چمک در آئی۔ خود کو معاف کروانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ تمہیں اپنی منگیتر کی قسم ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تم دونوں کو ساتھ رکھے، خوش رکھے۔ تم دونوں ساری دنیا کا سفر ایک ساتھ کرو۔ تم معاف کیا۔ سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز براق کا دل اچھلا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کیس کا ماتھا چوم لے۔ نہیں، یہ آؤٹ آف کریکٹر ہو جائے گا۔ ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے پرجوش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دروازے سے آدھا باہر اور آدھا اندر رک کر اس نے کیس کو پکارا، اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے نیک کرے۔ چند لمحے دروازے پر رک کر دعا کے رپلائی کی امید کرتا رہا۔ چند پل بعد مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ آمین۔ اس کے جانے کے بعد کیس کے لب دھیرے سے پھڑ پڑائے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب کی بار وہ خوش تھا، نہ جانے کیوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ جلی ہوئی ہتھیلی میں ایسی جلن اٹھی تھی کہ الامان۔ 20 سالہ مہدی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ آج کے کمرے سے مختلف تھا۔ دیواروں پہ پینٹ مختلف تھا، نیلی روشنی ندارت۔ بیڈ گولڈ ڈیزائن کا تھا، اور سب سے بڑی بات، ابھی اس کے گھومے جانے والے ملکوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا دفتن۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، سنہری آنکھوں میں پریشانی لیے میرا سرور کمبیر اندر آتی دکھائی دی۔ مہدی اسے آتے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ آ جاؤ آپا، آ جاؤ۔ تم نے ڈگری کیا لے لی بھائی؟ بھائی کو ہی بھول گئے؟ وہ ان گزرتے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا، سادہ، پرخلوص، محبت بانٹنے والا۔ میرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی۔ بیڈ کی پائنتی پہ غیر آرامدہ سی ہوئی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مہدی نے سب آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپا کیا ہوا؟ وہ متفکر ہوا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ مہدی سنجیدہ ہو گیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزرے، وہ الفاظ جمع کرتی رہی۔ پھر دھیرے سے چند الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلے۔ انس، میں شادی کر رہی ہوں۔ مہدی کو شوق سا لگا تھا۔ محب ملک میرا یونیورسٹی فیلو ہے، وہ آج کل چائنا ہوتا ہے، وہ ایمبیسڈر بن گیا ہے۔ میں فوراً انکار کر دو، تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم ایسے کیسے شادی کر سکتی ہو، اور شادی کر کے اتنی دور جاؤ گی؟ تم جانتی ہو اماں ابا کی موت کے بعد میرا خاندان تم ہو۔ مہدی کو گویا اس کی بات سمجھنے میں دقت ہوئی ہو۔ میرا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ میں نہ نہیں کہہ سکتی مہدی، ایک نہ ایک دن مجھے شادی کرنی تو ہے نا، پھر آج کیوں نہیں؟ تم اس سے شادی اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ یہ ملک چھوڑ کر جا سکو؟ وہ آدمی مجھ سے ضد رکھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں جیتے گا، اور اب وہ وہی کر رہا ہے۔ تمہیں چناؤ کرنا ہوگا، میں یا محب۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آخر میں وہ بڑبڑایا۔ میرا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کیس یاد آیا تھا۔ اسے اپنے معذور چچا نظر آیا۔ اسے اس گھر کا ہر بسمل نظر آیا، اور پھر مہدی نے اسے کھڑا ہوتے دیکھا۔ میں اس گھر میں ایک بسمل بن کر نہیں رہ سکتی، جلد یا بدیر مجھے فیصلہ لینا ہی تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں مہدی۔ وہ تو اسے انس کہتی تھی نا۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ اس کا لہجہ زخمی ہوا تھا۔ میں خود کو چن رہی ہوں۔ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی، وہ تمہیں
اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ ہے، لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے۔ بیجنگ، چائنا کا دارالحکومت کے ایک آرام دہ اور شاہانہ فلیٹ کے لاؤنج میں اس وقت میرا کمبیر ڈبل سیٹر صوفے بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ گیلا، متواتر بہتے آنسو نے اس کا گلا بھاری کر رکھا تھا۔ گزرے وقتوں نے اس کی خوبصورت چہرے کو بے کشش کر رکھا تھا۔ محب کے ساتھ گزرے 6 سالوں میں اس نے ایک دن بھی محبت یا آرام کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس سے ضد کر کے لایا تھا۔ یوں نہیں تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا تھا، محبت نہیں دیتا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے میکے سے مقابلے بازی نہیں چھوڑتا تھا۔ اسے آئے دن پرستش چاہیے ہوتی تھی۔ وہ مردوں کی اس قسم میں سے تھا جن کو اپنے سسرال سے عظیم بننے کا جنون سوار ہوتا ہے، اور یقین جانیے یہ مردوں کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ میرا نے 6 سال اپنے خاندان کو یاد کیا تھا، اس نے 6 سال اپنے واحد دوست کو یاد کیا تھا۔ ان 6 سالوں میں وہ 6 لاکھ مرتبہ تڑپی تھی، پچھتائی تھی، لیکن واپسی کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ بسمل وہ آج بھی تھی، بس اسلام آباد کے محل سے بیجنگ کا فلیٹ بدلا تھا۔ پچھتاوے، تکلیف، رنج اور خاندان کی یادیں، ان تمام جذبات میں گھرے آنسو بہاتے ہوئے آج ایک بار پھر ایک بسمل کی رات جاگ کر گزر جانی تھی۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے۔ ماضی میں کمرہ بدل چکا تھا، یہ میرا سرور کا کمرہ تھا۔ وہ پلنگ سے پیر نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، لباس شکن آلود، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد۔ نظر گھما کر دیکھو اور مہدی گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھا دکھائی دے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کا بھلا چاہتا تھا۔ دیکھو آپا، پلیز یہ شادی مت کرو، وہ آدمی مجھ سے انتقام لے رہا ہے، وہ سرخ گیلی آنکھیں لیے ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب اس نے تمہیں پہلی بار پرپوز کیا تھا تب یاد ہے تم نے اسے میری وجہ سے منع کر دیا تھا، اور جب تم دونوں کی پہلی لڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ بھی میں تھا۔ وہ مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تم اس کی انا کا مسئلہ ہو، محبت نہیں۔ میرا نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑائے، سنجیدہ نظریں مہدی کی گیلی آنکھوں میں گاڑ دی۔ مہدی کمبیر، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری ماں بن کر میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ صفاقی اس خاندان پہ ختم ہوتی تھی۔ میں یہاں سے جاؤں گی، اس خاندان سے دور، اس نحوست سے دور، یہاں کی تکالیف سے بہت دور، کیونکہ میں میرا سرور، مجھ سے پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا، زکام زدہ تنبی، وہ تم سے مقابلہ کرے گا، وہ ایک اچھا مرد نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ نظر ثانی مشوروں پہ کی جاتی ہے، فیصلے اٹل ہوتے ہیں، ان میں پیچھے مڑ کر دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اس طرح دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم میرے ہوتے ہوئے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کس نے کہا ہم ساتھ ہیں مہدی؟ لو، میں نے تمہیں چھوڑا۔ لہجہ نہیں چابک تھا، بات نہیں سانس کی ڈور تھی جو کٹ گئی۔ چند لمحے مہدی یوں ہی اس کے قدموں کے قریب بیٹھا رہا، کئی سانسیں بے یقینی میں لی گئیں، کئی لمحے سوگواری میں گزرے، فضاؤں میں ٹوٹے دل کا کرب رچ بس گیا۔ آج حال میں تم مجھے ڈسون کر رہی ہو، کبھی مستقبل میں تمہیں ڈسون کر دوں تو مجھے یقین ہے کوئی گلہ باقی نہیں ہوگا۔ حق ہاں، آ گیا تھا وہ اپنے دا مین کمبیر والے عمل پہ۔ ماضی 6 سال بعد ایک فون کال کی صورت سامنے آتا ہے، اور جو ہوا کیا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے، حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے۔ تم مسرات بھی اسے روتے ہوئے سن کر خوش نہیں تھے۔ گیس کی بات پہ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں۔ آ جاؤ انس، پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آؤ، اپنی بھانجی سے ملنے آؤ، اسے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، پلیز انس آ جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، ماضی کے غم، حال کا سوگ اس کا دل چیر رہے تھے۔ تم کیوں نہیں آتی؟ گوادر آ رہی ہو نا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسلام آباد آؤ، تم نے چھوڑا تھا تو تم پہل کرو۔ میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ میں نہیں آ سکتی انس، میں نہیں آ سکتی، مجھے تم سے کوئی انا نہیں، کوئی ضد نہیں، لیکن تمہارے شوہر کو ضد ہے۔ مہدی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ وہ چاہتا ہے میں وہاں آؤں تاکہ اس کی انا کو تسکین ملے، اور اگر تم اسلام آباد آئیں تو وہ تمہارے تانوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وہ مقابلے کرنے والا مرد ہے۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا میرا محب ملک۔
آپ کے گھر کی عورتیں جب غلطی کر گزریں تو مشورے نہیں حل دیتے ہیں انس۔ لڑکیاں اگر غلطی کریں تو بعد میں یہ گٹس رکھیں کہ ان کو اون بھی کر سکیں۔ اپنے گھر کے مردوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ کندھا دے کر ان کو کھڑا کریں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مردوں کا دل بڑا ہوتا ہے انس۔ بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا؟ دل تو دل ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر مشکل سے جڑتا ہے۔ ایک غلط مرد تمہاری غلطی تھی۔ میں تمہیں اسے چھوڑ کر آؤں، میں تمہیں پناہ دوں گا، لیکن اگر تم اسے خوش رکھنے کے چکر میں تم مجھے اس کے سامنے جھکانا چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسے خوش رکھنا تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرا کے دل پہ دھکا لگا تھا۔ اس کا بھائی اتنا خود غرض کب ہوا؟ بھائی تو سسرال میں بہنوں کا مان رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ڈھکتے ہیں۔ تم کون ہو مہدی؟ تم کیسے بھائی ہو؟ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ تمہاری شادی میں تمہارے گھر سے شریک ہونے والا واحد مرد میں تھا۔ تمہاری بیٹی ہونے پہ مٹھائیاں بانٹنے والا، سارا خاندان سے مبارکباد وصول کرنے والا میں تھا۔ ہر عید تہوار پہ کیکس اور فون کال میری طرف سے آتی تھی۔ تم اس سے زیادہ کیا چاہتی ہو؟ وہ اس پوائنٹ پہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ بھائی مان دیتے ہیں، لیکن بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے بھائیوں کو مت جھکائیں۔ اور یہ پلیز میرے سامنے رویا مت کرو، برا لگتا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن بہن کی سسکیاں نہیں بھول سکا۔ اسے ہرٹ ہوتا تھا جب وہ روتی تھی۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا۔ ہاں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ ایک عام مرد اطراف کے محلے میں تھا۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے وسیع رقبے پہ پہلے میدان میں اس وقت کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ نسبتاً کونے والے گوشے میں اس وقت ایک ٹولی سی جمع تھی، سفید چادریں بچھائے۔ کچھ لوگ وہاں تقریب میں شامل ہونے آئے تھے۔ موہب ملک اور میرا سرور کے نکاح کی تقریب، وہ تقریب جس میں میرا کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ میرا سفید زردوسی کے کام والے جوڑے میں ملبوس وہ احاطے میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ نوک پلک سوار لینے سے مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ کال مل گئی تھی اور رکے ہوئے آنسو روانی سے بہہ نکلے۔ ذرا فاصلے پہ اس کا ہونے والا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ مہدی آ جاؤ پلیز، مجھے اس ذلت سے بچا لو پلیز مہدی۔ میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے میرے گھر کے کسی مرد کو آنا چاہیے پلیز۔ اپنے بیڈ پہ لیٹے بکھری حالت والے مہدی کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ وہ اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ تم چاہے مجھ سے تعلق نہ رکھنا، لیکن بس آج آ جاؤ۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ بیٹھا، سرخ آنکھیں بکھرا ہولیا سب واز سے سوال کرتے تھے۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسی احاطے میں تھا، اپنی بہن کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ ہاں، وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون؟ ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیس کی ساحرانہ باتیں اس پہ جادو کر رہی تھیں۔ میرا کے یہاں بیٹی ہونے والی تھی۔ ان دنوں وہ پاکستان میں تھی، موہب کی اماں کے ساتھ، لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز پلیٹ سے فروٹس کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ چہرے پہ زاری تھی۔ ایک تو مونڈ سوئی، دوسرا شوہر کی غیر موجودگی اور تیسرا ساس کی موجودگی۔ ویسے کمال ہی ہے، 2-3 بعد تمہارے یہاں بیٹی ہونے والی ہے، اور تمہارے خاندان ہے کہ آج تک مڑ کر پوچھا نہیں۔ اس کے ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈ کور فیمنسٹ ساس عورتوں کے تمام حقوق بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ حقوق تو بس مردوں سے لینے ہوتے ہیں، ہے نا؟ میرا خاموش رہ گئی، دل خراب ہوا تھا۔ بے کلی حسرت سواں ہونے لگی۔ اسی لمحے میرا کی ملازمہ خاص تمہیں مہدی کا نمبر ڈائل کرتی نظر آئیں گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ اسپتال میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گول مٹول سی بچی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک اچھوتا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ایک صوفے پہ کیسے بیٹھا تھا، صاف ظاہر تھا وہ یہاں لایا گیا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری بیزاریت اور انداز میں بے پرواہی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا آنکھوں میں ڈھیر ساری ممنونیت لیے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہدی کمبیر اپنی اب بچی کے کانوں میں اذان دے رہا تھا۔ نام کیا رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی نند کے پوچھنے پہ سب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ایزل، یعنی خدا کا تحفہ۔
جواب کیس کی جانب سے آیا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر لا تعلق ہو گیا۔ ایزل محب ملک، مہدی مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ 2 مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال میں مرعوبیت طاری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش اور آباد تھی۔ مہدی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیڈ کرون سے ٹیک لگائے بیٹھا شخص جتا رہا تھا۔ پی سی گوادر کے سوئٹ کی بالکنی کی سبز آنکھوں والا مرد باہر جھانک رہا تھا۔ داخلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا محب ملک، جو کہ 2 دنوں سے یہیں تھا۔ بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے۔ میرا نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھولدار فراک میں ملبوس ایزل کی سبز آنکھیں بالکل مہدی جیسی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہدی نے اندازہ لگایا اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ ٹریولر ماموں کی ٹریولر بھانجی۔ کئی معتبر شخصیات محب کے ارد گرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ گارڈز کا جال اطراف میں پھیلا تھا۔ وہ معتبر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا۔ اسی لمحے ایزل نے انگلی کے اشارے سے مہدی کو نشانہ بنایا۔ ماما، وہ دیکھیے، مہدی ماموں۔ میرا نے تیزی سے گردن اٹھا کر دیکھا، لیکن خالی بالکنی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ محب کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا۔ نہیں آنے والا تمہارا بھائی صاحب۔ انتظار چھوڑ دو بی بی۔ دنیا کی نظر میں ڈیسنٹ، بیہیوڈ اور مینرڈ انسان کا اصل یہ تھا۔ بالکنی سے اندر آتے مہدی نے اپنے اندر تقویت اترتی محسوس کی۔ سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا تھا۔ محبت تھی جو کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پر لڑک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مہدی اس انتقامی مرد سے مختلف تھا، ہارا ہوا، شکستہ۔ یہ مہدی کا اس سوئٹ میں آخری دن تھا۔ میرا ایزل کا ہاتھ پکڑے لابی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی۔ برانڈڈ لباس، پیروں میں اونچی ہیل، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، وہ کافی عجلت میں لگتی تھی۔ مہدی کسی پلر کی اوٹ میں کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ویٹر کو اشارہ کیا، ایسے جیسے کہا ہو، رول کیمرہ ایکشن۔ میڈم، آپ کی سوئٹ میں آپ کچھ بھول گئی ہیں، پلیز چل کر چیک کر لیں۔ ویٹر کے ادب سے کہنے پہ اسے کوفت ہوئی تھی، البتہ ایزل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے مہدی کمبیر پلر کے اوٹ سے باہر آیا۔ ایزل نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ مہدی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اسے اس بچی کی آنکھیں معتبر معلوم ہوئیں۔ اسے خون کی ایک کشش خوف زدہ کر گئی۔ ایزل نے جو ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات امڑ آئے۔ وہ چمکتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے خود بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کئی لمحے تو مہدی سانس بھی نہ لے سکا۔ وہ اسے ویڈیو کالز پہ روزانہ دیکھا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ یہ کیسا لمس تھا، یہ کیسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چند پل میں سحر زدہ کر گیا تھا۔ مہدی نے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ لمس ایک نری جنت جیسا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا۔ ہاں، اسے اپنی بہن سے محبت تھی، اسی محبت کے تحت اس کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے۔ کئی لمحے اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ کی پرتو تھی۔ ماموں سے آنکھیں لی تھیں، لیکن ماں سے بس خون، اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ مہدی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لی اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ مہدی مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ماموں، آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم۔ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ تمہاری گھومنے اور ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے کی عادت بھی میرے جیسی ہے، سیم۔ ایزل اس کی بات پہ کھلکھلا دی۔ یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائی کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا۔ یہ خوبصورت ہوں یا نہ ہو، دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے۔ اوکے، سو تم اپنی مام کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ ٹاپ سیکرٹ، یو نو۔ ایزل مسکرائی تھی اور اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کر گویا زپ لگا لی ہو۔ مہدی مزید کافی دیر اس سے باتیں کرتے اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، جب اسے دور سے میر آتی دکھائی دی۔ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا، جھک کر ایزل کے دونوں گال چومے۔ انٹل وی میٹ اگین، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ایزل بھی منہ بسورے اداس آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔
آپ لینٹرن فیسٹیول آؤ گے نا؟ ممی ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہیں۔ وہ عجلت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس بات سے انجان کے بچے وعدہ نہیں بھولتے، اور اس بات سے بھی انجان کے ہر بچے کے لیے اس کے پیرنٹس اور ٹیچر کمفرٹ ہوتے ہیں، اور بچے ٹاپ سیکرٹس اپنے کمفرٹ سے شیئر کر ہی لیتے ہیں۔ بہن اور بھانجی کی محبتوں سے بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ نکاح آج ہوگا زینی؟ خبر ایک ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پہ برسی تھی۔ چند پل کے لیے تو زینیہ حاکم سانس بھی نہ لے سکی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی کونچ بھی اس کے جتنی ہی حیران تھی، لیکن نہیں، اس کی سانس یوں نہیں رکی تھی۔ کسی نے اس سے عبداللہ تھوڑی چھینا تھا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینیہ نے خالی نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ جو اس سے ذرا ہی فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ بالاج کو کل صبح سویرے سعودیہ عرب نکلنا ہے۔ اس کے مالک نے اس کے لیے ٹکٹ بھیجی ہے، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا مالک سخت بیماری میں بستر سے لگ چکا ہے۔ اگر بالاج کل تک نہ گیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا۔ بولتے بولتے وہ رکی، زینیہ کی زخمی نظروں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اضافہ کیا، یہ نکاح کی شرط بھی ہم نے رکھی ہے، ورنہ وہ تو ابھی کے ابھی کراچی کے لیے نکل رہا تھا۔ جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہی اگر آج ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بات آج یا کل کی نہیں ہے اماں، بات میری ہے۔ عبداللہ سے میرا رشتہ بھی ایک معاہدہ تھا، اور بالاج سے شادی بھی ایک معاہدہ۔ میری قربانی کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ بالاج کو چاہیے تھا ہر چیز سے اوپر مجھے رکھے، ہر کاروبار سے زیادہ ضروری مجھے رکھے، اور وہ کیا کر رہا ہے اماں؟ وہ میرے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ نہ جانے کہاں سے چند آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے، لیکن مجال ہے جو اس جھیٹ نے گرنے دیے ہوں۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے زینی؟ عبداللہ والے معاہدے کے ٹوٹنے سے، یا پھر بالاج کے ساتھ معاہدہ برقرار رہنے سے؟ جانتی ہو تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ 4 دن مزید عبداللہ کا سوگ نہیں منا سکتے تم، ہے نا؟ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، پھر بھی زینیہ کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا۔ میں عبداللہ کو بھول چکی ہوں اماں۔ یعنی نہیں بھولی، طنز کیا گیا۔ زینیہ بس لب بھینچے آنسو روکے انہیں دیکھتی رہی۔ عورت یوں چلا چلا کر بتاتی نہیں ہے کہ وہ فلاں کو بھول گئی اور فلاں کو یاد رکھا۔ عورت اپنے رویے سے جتا دیتی ہے، جسے بھلا دیتی ہے، اس کا نام تک زبان پہ نہیں لاتی، یوں اسے نظر انداز کرتی ہے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے چہرہ ساکن بیٹھی زینیہ کی قریب کیا۔ اگر تم نے عبداللہ کو بھلا دیا ہوتا، آج بالاج سے پہلے اس کا نام نہ لیتی؟ زینیہ شل رہ گئی، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اماں جس طرح آئی تھیں اسی طرح چلی گئی۔ زینیہ حاکم ابھی تک ششدر تھی۔ کیا ماؤں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ چند گھنٹے بعد میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی زینیہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میز پہ دھری ڈائری میں الفاظ درج کرتے ہوئے وہ خوش تھی۔ میں زینیہ حاکم ہوں، میں گوادر سے اسلام آباد ذمہ داریاں لے کر جا رہی ہوں۔ میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، زینیہ کو سرخرو کرے۔ دوسرا سین، وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا باریک کامدار لگھا پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، سر پہ ماتھا پٹی اور گلے میں دھری، ایک قسم کا روایتی زیور جسے اردو میں نو لکھا ہار کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں سونے ہی کے کنگن تھے، کانوں میں بھاری جھمکے۔ وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، چہرے پہ ایک الگ سا نکھار تھا۔ سرخ رنگ زینیہ حاکم کے لیے بنا تھا۔ لڑکیاں اس کے قریب جھرمٹ بنائے بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا۔ لڑکیاں فرمائش کر رہی تھیں، نکاح کے وقت لڑکی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑی بوڑھیوں کے قول کو سچ کرتی ساری لڑکیاں اپنی فرمائش کروا رہی تھیں۔ زینیہ مسکراتے ہوئے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ تم بتاؤ بختو، تمہاری کیا دعا ہے؟ اس نے نرمی سے ایک 16-17 سالہ لڑکی کو مخاطب کیا۔ بختو نامی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شادی یا منگنی نہیں چاہیے، تم بس اچھا پڑھ کر آنا زینی باجی، تم ہمارے لیے راستے کھولو گی۔ اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جو دوسرے شہر جا کر پڑھے گی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر آؤ گی تو خاندان کی ساری لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔
وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔ زینیا نے مسکرا کر آنکھیں جھپکائیں، گویا تسلی دی ہو، گویا خاندان کی ساری لڑکیوں کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہو۔ پہلا سین: میں نے ہر رشتے کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابا ہو، بشر ہو یا پھر زینیا حاکم خود ہو۔ عبداللہ اگر اب کبھی واپس آئے گا تو کم از کم میری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہوگی۔ میں نے عبداللہ کے تمام فرائض ادا کیے، میں نے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، اس نے مجھے کھو کر اپنی ساری عمر کا خسارہ کیا۔ ہاں، میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی پہ میرا یقین بڑھ جاتا۔ لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بد کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہمسفر، امیدیں، سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ آج میں زینیا حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بالاج میر کی زندگی میں پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باب تمام ہوا۔ دوسرا سین: عورتوں کا جھرمٹ، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان امینا بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔ کسی بچے نے بتایا تھا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ وہ عورتوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی بیٹھک چلی آئیں۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھی، فون کے اس پار وہ نام سن کر وہ اتنی ہی بے چین ہوئی تھی۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں، بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنے سال، کتنا عرصہ، کتنی ساعتیں انہوں نے اپنے محبوب بھتیجے، بھائی یعنی بھائی کی بیٹی کی آواز سننے کے انتظار میں گزار دیے تھے۔ کیا یہ وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں 2-2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ امینا بیگم سانس نہیں لے سکی۔ وہ وعدہ دے رہا تھا، عبداللہ آنے کی نوید سنا رہا تھا، لیکن کیا دیر نہیں ہو چکی تھی؟ شہزادے نے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھیں اور شہزادی کسی اور دیس سدھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب مت آنا عبداللہ۔ تنبیہ، منت، سختی، التجا، ان سب کو ملاؤ تو امینا بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کریڈل پر رکھتے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل پسیج گیا تھا۔ کاش عبداللہ وقت پہ آ گیا ہوتا۔ پہلا سین: وہ وقت پہ آتا اگر کہانی کا شہزادہ ہوتا، لیکن یہ کہانی ملکہ بد کی تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیورٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پہ داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیا حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ خسارے کا سودا ہے۔ دوسرا سین: بالاج اور اس کے نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیا حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا۔ ہاتھ میں سرخ جویلری کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیا نے ٹہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیا بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی۔ دھیرے سے چند الفاظ کہے گئے۔ الفاظ تھے کہ امرت، تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بالاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کروا دیے ہیں۔ تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیا کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے، وہ اب تک شل تھی۔ ابا نے جویلری کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ ہس تھی، چوکور ہس، گلے میں پہنے جانے والا زیور۔ چوکور ڈیزائن کے ہس پہ ننھے ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیا دم بخود رہ گئی۔ کیا ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس ہس تھی ابا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس ہس ہے، لیکن وہ تمہاری اماں کی ہے، میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا۔ زینیا کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے ہس کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا 10-12 تولہ تو کہیں نہیں گئے، اوپر سے ننھے ہیرے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابا خوبصورت تھے،
ان کے تحفے دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیا کئی لمحے اس پیلے سونے پہ لگے سفید ہیرے کو دیکھتی رہی، مبہوت، متحیر۔ پہلا سین: میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار غیر میں ہوگا۔ میں اس کا انتظار کروں گی۔ زینیا حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی۔ کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں: میرا نام، میری فیروزے کی لونگ، میری ترجیحات۔ ان میں اب بالاج میر شامل ہونے والا ہے، لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پس پشت نہیں ڈالوں گی۔ جس طرح بالاج میرا فرض ہے، اسی طرح زینیا حاکم بھی میرا فرض ہے۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ دوسرا سین: زینیا حاکم، ولد حاکم نواب: کیا آپ کو بالاج میر، ولد محمد یوسف میر باؤز 10 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پلنگ پہ بیٹھی زینیا حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس نے گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی: میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ، یہی اس جگہ، باقی کی زندگی کے لیے۔ ان آوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیا قبول ہے کہہ چکی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا حاکم زینیا بالاج بن چکی تھی۔ دل میں جذبات شاید نہیں تھے، لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ زینیا حاکم اور بالاج میر کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاوا کہتے ہیں۔ لاوا کی رسم میں دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے درمیان آئینہ رکھا جاتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد خاندان کے شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دلہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے۔ کئی شوق جوڑے دلہا دلہن کے سر کو زور سے ٹکرا دیتے ہیں، جس سے کبھی دلہن کا ماتھا پٹی سے دلہا کر رہ جاتا ہے۔ ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا تھا، شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ پہلا سین: شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنی متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں۔ میرے 2 عزیز رشتے: میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹیز کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے۔ جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی تب تک میرے بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینیا حاکم پہ واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ دوسرا سین: کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر جاتی کونچ یکدم کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے 2 ہیکل نما انسان کو دیکھا۔ زہگم میر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کونچ بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی۔ یوں تو وہ کئی بار ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر تبدیل ہوئی تھی، یہ تبدیلی اچھی تھی، کم از کم کونچ کے لیے۔ پہلا سین: لیکن ایک بار پھر زینیا پہ سب سے زیادہ حق زینیا کا ہے۔ میں کسی بالاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کا سودا بنائے، میری بہن کی خوشی، میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا۔ بالاج میر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرا سین: نکاح، لاوا اور باقی کی تمام جھنجھٹ سے پاک ہو کر بالآخر بالاج میر 15 منٹ میں کراچی کے لیے نکلنے والا تھا۔ یہ زینیا حاکم کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور بالاج اس کے دائیں طرف۔ وہ مسکرا رہا تھا، زینیا بھی تکلف سے مسکرائی۔ پھر بالاج نے زینیا کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کر اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بالاج نے سر کے خم سے گویا شرف قبول کیا ہو۔ بالاج نے ایک زرد انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانی چاہی۔ زینیا کے لبوں سے کرہا نکلی تھی، انگوٹھی تنگ تھی۔ زینیا نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بالاج نے گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانی چاہی۔ زینیا کو لگا تھا اس کی جلد چھل گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بالاج نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جاہلانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا ہی دی۔ زینیا کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی۔ اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ الامان کچھ دیر قبل امید سے بھری آنکھیں اب خالی خالی تھیں۔ دس از ناٹ جسٹ اے رنگ، دس از اے کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے پلکیں جھپکا دی۔ وہ مسکرایا۔ زینیا مسکرا بھی نہ سکی۔
بالاش نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ زینیا ساکن رہی۔ میں جلد واپس آؤں گا زینیا بالاج میر، دلکشی سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور پھر مڑ گیا۔ زینیا کئی لمحے اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی، نرم لمس نہیں، جلانے والا۔ عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے۔ ایک ہفتہ بعد، ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیا کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیا کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی، بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی، اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈز۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیا کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کو حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بھوکلا ہی تو گیا تھا۔ عروج، ادھر دیکھو، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی، اب کہ بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو۔ وہ بس روئے گئی اور روئے گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پہ باندھ لیے اور سکون سے اپنی 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کے یوں پیچھے ہونے پہ وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اونچی سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونا سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہ بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے، دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عروج مغموم سی اسے دیکھتی رہی، دل میں آتے خدشوں کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ہی ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو۔ بشر نے اس کی بات پہ کرنٹ کھایا تھا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے، یا پھر اپنے چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گڑ جائے۔ وہ اپنی 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ ایک نیا انکشاف تھا، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ اچھا یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے عروج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی کروں گا نہیں، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کوئی ایکسٹرا مٹیریل افیئرز نہیں چلاؤ گے۔ اب کہ حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے، وہ طنز کر گیا۔ اگر تم نے بالی ووڈ کھنگال لی ہے تو میں نے درجن بھر کورین ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب ہی لگی تھی۔ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس نے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنی ہی تیزی دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑی گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقعہ ہوئی ہو تم۔ کھلے دل سے تبصرہ کیا گیا۔ جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا بننا ہی ہوگا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پہ اشتیاق تھا، بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پہ۔ میں جانتا تھا یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کس لیے بہا رہی ہو۔ بولو کیا چاہیے؟
اس نے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ مدورم آنکھوں اور ڈھیر سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ زہر لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ اور ہم نے کون سا شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے؟ یہی تو۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر جاؤ گے نہیں، تو اسی ٹرپ کو اپنا ہنی مون سمجھوں گی۔ وہ رکی، بشر کی معتجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی، عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور فوراً بستر سے اتر آئی۔ بشر تو حق دق سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ابا نے صحیح بلا چپکا دی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ کھڑی بڑی گاڑی بشر کے دوست کی تھی، جس میں اس وقت زینیا کے سامان سے زیادہ ایک دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کر دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، سپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ زینیا کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کے ذرے جتنی موٹی نوز پن تھی، جس پہ نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی۔ سادے سے لگے اب بھاری کام والے لگوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ حس کی شوقین تھی، دوہری ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ کونج کے چہرے پہ رندا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی دو نندیں بھی کھڑی تھیں۔ ساس تو بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ باری باری سب سے ملی، اماں، دادی، ساس، نندیں۔ کونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو زینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے کونج نے شکوہ کیا۔ گڈ بائز آر ناٹ ہارڈ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ کونج اب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہی آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کے یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پہ روانہ تھیں۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں، بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تھے۔ باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں سے وہاں چہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ نمبر کے ماتھے پہ عبداللہ لکھا تھا۔ وہ بے قراری سے کال پہ کال ملائے جا رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 29ویں بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفہ رکھے بیٹھے کیس باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ سگار دبایا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میرے کزن ہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں نے غیرت بیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً ضبط کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی۔ کیس نے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسی ہی منت، سماجت، دل گرفتگی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی کی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کا پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا، اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹی کی شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا؟ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی، یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ کیس نے تیزی سے گردن اٹھائی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی سانسیں تک ابھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔
اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی تھی۔ کیس نے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں وہ سوچ کر مسکرایا، گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کے دھوئیں اڑاتا ماضی کی گرداب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کیسم خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا کیس کا خواب تھا، اور یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی، ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھی، اور سورج اس عمارت پر تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا، اسلام آباد کا آسمان آج ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کے اسٹوڈیو میں آؤ تو کیس گمبھیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پہ لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ گاؤن تھا۔ وہ لمبے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پہ رنگین پینسل رکھے، اور کان کی اوپری طرف ایک پینسل لٹکا رکھی تھی۔ گھنگریالے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑی ہوئی شیف چمک رہی تھی۔ دفتن راہداری میں ہیل کی مانوس سی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ کیس مسکرایا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم آؤ گے اپنا انعام لینے۔ کیس نے اسکیچ بک بند کر کے سینے پر رکھ دی، آنکھیں موند لیں، جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ نواٹ دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ کنڈیشن، سیاہ سفید دھاری دھار لیڈیز ٹو پیس میں ملبوس۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی سفید ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے obsessed تھی۔ مہجبین مختیار، میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تاکہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب کیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ مہجبین کی پشت نے دھوپ کا بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں، کیس نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب نہیں اٹینڈ کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے کیس، اور جنگ کے انعام سپاہیوں کی جرات کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرات، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ یکدم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور کیس کا سارا جسم جھلس سا گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مہجبین اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھی، گردن ٹھلکا رکھی تھی، جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں گاؤن پہ جمی تھیں۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی پیشکش دی گئی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیشکش رد کی گئی، آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا مہجبین، تنبیہ تھی یہ۔ جنگ جیت کر آنے والوں کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں، ضد تھی یہ۔ کئی لمحے کیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے کو وقت لیا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پہ لگے تیروں سے، کریڈٹ سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ مہجبین اس کی جانب مڑی۔ کیس اب بھی کہہ رہا تھا، سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہے، تمہارے حصے میں عنایت طے ہے۔ وہ اتنا شفاف کیوں تھا؟ مہجبین مسکرا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایت کی کیا ضرورت؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ یہ عورتوں کی ضد، اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کے دوش میں تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا کیس کا آفس، سرمئی سفید دیواروں والا آفس۔ پاور چیئر پہ بیٹھا کیس، میز پہ رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی مہجبین مختیار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے نہیں ڈیزائن کرتا میڈم، اس نے
एहतरामन मैडम का इजाफा किया। मैंने दुनिया के हर ब्रांड को पहना है, चाहे सस्ता हो चाहे कीमती। मैंने कैसम के कपड़े भी पहने हैं। लेकिन वो आगे को झुकी। मैंने कैस के बनाए कपड़े नहीं पहने। क्या तुम चाहते हो मैं अपने सर्कल में आधी अधूरी तस्वुर की जाऊं? और एक बात, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ख़रीद नहीं सकती? तुम कैसम से कुछ भी ख़रीद सकती हो, लेकिन महाजबीन मुख्तियार, मैं चाहता हूँ तुम कैसम से कमाओ। यहाँ ख़रीदने वाले बहुत आते हैं। जब तुम कैसम पहनो तो ख़रीद कर नहीं, कमा कर पहनो। वो अगर फैशन फ्रेक थी तो कैस फैशन शनास डिज़ाइनर बड़े मीन होते हैं। जिनके लिए उनका दिल नरम पड़ा उनके लिए शाहकार बना देंगे, और जिनसे दिल खटा हुआ उनके लिए बनाए गए शाहकार को भी रद्दी का टोकरा बना देंगे। अगर तुम मुझसे ज़िद करोगी, मेरे पास बार बार आओगी, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ डिज़ाइन कर भी दूं, लेकिन वो महज एक डिज़ाइन होगा, आर्ट नहीं। आर्ट बनता है दिल से, या फिर टूटे दिल से। मुझे किस चीज़ का इंतज़ार करना होगा, दिल टूटने का या दिल से बने आर्ट का? नीली आंखों में तजस्सुस था। कैस का दिल कोई तोड़ नहीं सकता, तुम्हें दिल से बने डिज़ाइन का इंतज़ार करना होगा। महाजबीन ने नज़ाकत से हाथ झुलाया। मर्दों के दिल से भला कौन नावाकिफ़ है? उसकी आंखें चमकीं। कॉफ़ी का मग उठाते हुए उसने एक और सवाल दागा। मैं कैसम का डिज़ाइन कैसे कमा सकती हूँ? जानने का जुनून। कमाने की सलाह दी जाती है, तरीके बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? खोज लगाने का चैलेंज। इंतज़ार करो उस दिन का जब मेरा दिल तुम्हारे लिए कुछ तख्लीक करने को चाहे। मगरूर डिज़ाइनर ने कंधे उचकाए। फैशन फ्रेक औरत ने कॉफ़ी का मग धप से मेज़ पर रखा और उठ खड़ी हुई। तुम जैसे मर्द उस औरत का दिल रखते हो जो इनका कारोबार रखे। कभी किस जंग में हथियार कम पड़े तो महाजबीन को बुला लेना। उसने पेशकश दी। कैस ने सर के खम से पेशकश वसूल की। किसी दिन अगर तुम मेरे लिए जंग जीत गई तो मेरा दिल भी जीतोगी। तब मैं तुम्हारे लिए एक शाहकार बनाऊंगा। भाप उड़ाते कॉफ़ी के धुएं के साथ तहलील होते हुए हम माजी से हाल में आ गए। हाल 2 साल पहले तुमने मुझे उम्मीद दी थी और अब 2 साल बाद इनकार कर रहे हो। वो नीली आंखों से उसे देखते हुए शिकवा कर रही थी। ना मैंने तब इनकार किया था, ना अब कर रहा हूँ। अपनी मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वो पेंट की जेब में हाथ डाले हुए संजीदा था। महाजबीन आगे कोई और एक बाजू बढ़ाकर उसके कंधे पे रखा और फिर उसके कान के पास झुकी। मैं 2 साल मजीद इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन मैं डिज़ाइन नहीं, आर्ट लूँगी कैस। वो बेबाक औरत सरगोशी करते हुए पीछे हटी। कैस ऊंचे मुजस्समे की मानंद खड़ा रहा। महाजबीन ने एक नज़र उस पर डाली, फिर इस सुर्ख गाउन को देखा। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय। वो हाथ की 3 उंगलियां पियानो बजाने के अंदाज में लहराती बाहर चली गई। उसके जाते ही हुदैबिया अंदर आई। वो काफ़ी उजलत में लगती थी, लेकिन यहाँ इस स्टूडियो में इस सुर्ख गाउन को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। आंखें 27 से फैल गईं, लब ओ की शक्ल में गोल हुए। चंद पल वो एक हिसार में कैसी इस गाउन को देखती रही और फिर अगले ही लम्हे उसने आगे झपकाकर अपने बॉस को देखा। अगर आप ये गाउन मुझे दे दें तो रोज़े क़यामत में आपके हक़ में बयान दूंगी। मैं अल्लाह को हरगिज़ नहीं बताऊंगी कि आप उसकी अजीम तख्लीक हुदैबिया को हबीब कहते थे। कैस ने ठहर कर उसे देखा। सौदा बुरा नहीं था। अगर तुम्हें अंदर एक भी औरतों वाली खूबी होती तो ये गाउन तुम्हारा होता हबीब। आखिर ये गाउन है किसका? मारे तजस्सुस के वो हबीब कहने पे भी खफा नहीं हुई। मेरी मंगेतर का, एतराफ़ करते हुए उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। हुदैबिया पलक तक ना झपक सकी। यानी बॉस से मंगनी कर ली? आपकी मंगेतर भी है? हैरत की ज़्यादती थी। कैस ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मेरी मंगेतर है और वो कहती है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग उससे कहते हैं मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो रुका, हुदैबिया के चेहरे को देखा। उसकी ख्वाहिश है कि मैं एतराफ़ करूँ कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। जिस दिन वो ये गाउन पहनेगी मैं एतराफ़ करूँगा वो वाकई खूबसूरत है। और अगर वो खूबसूरत ना लगी तो? औरत को खूबसूरत उसका वक़ार और वफ़ा बनाते हैं। उस औरत के पास दोनों है, मैं जानता हूँ। वो दुनिया की सबसे हसीन औरत होगी। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तंज था। कैस ने गहरी सांस ली। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं मदावा करूँगा। मेरी सारी वफ़ाएँ उससे मशरूत हैं। उसके सारे गिले दूर हो जाएंगे जब मैं उसे तोहफे में वफ़ा दूँगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक? हुदैबिया खोए हुए अंदाज में बोली, लेकिन अगले ही लम्हे कैस की एक सख्त नज़र उसे होश में ले आई। खिसियानी बिल्ली की तरह वो धीरे से मंजर से हटने लगी जब यकदम उसे कुछ याद आया। आपने एक इंटरव्यू में कहा था
کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے کیوں بتایا؟ کیس نہیں مڑا، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں قیامت کے دن آپ پہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے کیس تھا اور وہ سرخ گاؤن۔ عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ گوادر کے ساحل پہ کھڑے دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ سبز آنکھیں سپاٹ تھیں اور سیاہ آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کیا کرنے والے تھے مہدی؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی سپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا نہیں تھا، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پہ ایک منظر ابھرا۔ پرتعیش سوئٹ کے کمرے میں اپنے پلنگ پہ آڑے ترچھے لیٹے مہدی کا فون بج بج کر تھک گیا، لیکن اس کی نیند تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی زو زو ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ اب کہ مہدی نے کسی نابینا کی طرح اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں مارا، تھوڑی سی جد و جہد کے بعد بالآخر فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ غیر شناسا نمبر سے آنے والی کال اس نے یوں ہی پڑے اٹھا لی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، ذہن غائب۔ ہیلو، خمار زدہ آواز میں اس نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے۔ 400 واٹ کا کرنٹ تھا جو مہدی کے جسم کو چھو گیا۔ محب ملک اس سے مخاطب تھا، وہی دلکش لہجہ، وہی طنز میں ڈوبے تیر۔ ایک مرد کی آواز امرت ہوتی ہے جب تک اس کے لہجے میں طنز کے تیر شامل نہ ہو جائیں۔ مہدی کئی لمحے سانس نہیں لے سکا۔ دیکھا مہدی، تمہاری بہن اس ملک میں آ کر بھی میرے اشاروں پہ چلتی ہے، ورنہ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر زہر کھند لہجے میں بولا۔ مہدی دھیرے سے لحاف اتارتا اٹھ بیٹھا، چہرہ اب تک بے یقین تھا۔ دوسری جانب پی سی کے ایک اور سوئٹ کی بالکنی میں بیٹھا وہ خوبرو شخص مسکرا رہا تھا، طنز، حقارت، تنفر والی مسکراہٹ۔ تمہاری بہن، میں نے جب اسے پہلی مرتبہ پروپوز کیا تھا، جانتے ہو اس نے مجھے کیوں انکار کیا تھا؟ مہدی خاموش رہا، وہ اس کے الفاظ پروسیس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر بتائے گی۔ اس نے مجھے تمہارے اپروول کے لیے چھوڑا مہدی۔ آدھی یونیورسٹی کے سامنے میں نے ذلت اٹھائی، صرف اور صرف وجہ تم تھے۔ تم اس لائق تھے کہ تمہیں انکار کیا جاتا؟ مہدی حقارت سے بولا۔ تم اس لائق تھے کہ تمہارے چہرے پہ لعنت بھیجی جاتی، اور میری بہن نے بھیجی تھی، اس نے جتایا۔ کیا اسی وجہ سے آج تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے اور میری بیٹی کی ماں بھی ہے؟ کاش کوئی اس کا منہ نوچ لے۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ جانتے ہو تمہاری بہن کیا کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ پراسرار ہوا۔ میں نے ان 6 سالوں میں کئی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ زبان بہت چلتی ہے یار اس کی۔ خدا کی قسم، میں تمہارے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مہدی گھرایا۔ دوسری جانب محب کہکا مار کر ہنسا تھا۔ مارے بے بسی کے مہدی کے ہاتھ کی نسیں بھڑک گئی۔ کئی بار میں نے اس کی شکل عقل کا مذاق اڑایا، کئی بار میں نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے۔ لعنت ہو تم پہ ملعون انسان، خدا تمہیں غارت کرے۔ مہدی کا بس نہیں چلتا تھا وہ فون کے اندر گھس کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آیا اور اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ محب اب تک اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ہاں شاید تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن وہ جو مجھے ضد ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ محبت کچھ نہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں میرے برے سلوک کے بعد وہ تمہیں بلائے، اپنے دوست کو بلائے، اور پھر جب تم دونوں نہ آ سکو تب وہ میری برتری قبول کریں۔ ہاں، تب تک کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گویا تمام فیصلے کر چکا تھا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے محب، تم اس شہر آ تو گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ مہدی فیصلہ کر چکا تھا، اب کہ اس کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ٹھنڈی، شفاف۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کہاں ہو، اور اب تم انتظار کرو اپنی موت کا۔ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ یعنی مہدی کمبیر صاحب کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے۔ ایزل اور تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مہدی، تمہارے ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا اس کی بے بسی سے، اپنی بے حسی سے۔ تم اگر مجھے مارنے آ رہے ہو تو آؤ، میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا تم ایسا کر نہیں سکتے۔ مہدی کے بس میں ہوتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتا، ضرور نہیں، یقیناً۔ اگلے چند لمحے کے مناظر کچھ یوں تھے کہ مہدی کمبیر مرین ڈرائیو پہ تھا اور کیس کمبیر اس کے شانہ بشانہ۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، لوگ انہیں گالیاں بک رہے تھے اور مہدی کا
جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے صفحے آگے پلٹے، گھڑی کی سوئیوں نے رفتار بڑھائی اور اب ہم ساحل پر رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ کیس اسے کنفرنٹ کر رہا تھا۔ مہدی گردن جھکائے چپ چاپ سب سنے گیا، اور وہ یہ لمحہ تھا جب اس نے قبول کر لیا تھا کہ اس کے دل پہ ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہن اگر ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، شاید تب ہی وہ اپنا حال تبدیل کر سکیں۔ رات سر پر آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہربان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی۔ بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کی تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پر ڈالی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا؟ جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پہ عروج گشت کھاتے کھاتے بچی تھی۔ وہ بچوں کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب زینیا کی جانب تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پر ترچھا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، تب ہی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ عروج اچھی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں اچھی ہے، بالاج بھی اچھا ہے، بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ بھائی نہیں ہوں جو خواہ مخواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پہ ہو۔ جس دن مجھے بالاج حق پہ محسوس ہوا اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک؟ زینیا نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بالاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر، میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو۔ تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینیا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے میکے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پہ گردہ نکال دیا، کبھی قربانی کے نام پہ دل نکال دیا۔ زینیا نے تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ زینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پہ کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرامدہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پہ تب جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہو۔ زینی بچے، یہ بڑا شہر ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار۔ یہ جنگل ہے لوگوں کا، طاقت کا۔ یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پھاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ادا۔ جانور چھوٹے بڑے، خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے۔ ہر انسان، جگہ، جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے۔ میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I am not scared of monster. I am a monster myself. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر خاتون انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے زینیا حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھائی۔ عروج ابھی بنگلے، ولا اور اونچے کثر گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینب، میں شیزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیا کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 27-28 برس کی لڑکی تھی۔ سیاہ لمبے بالوں والی اس کی رنگت زرد مائل تھی۔ آنکھیں نہ زیادہ چھوٹی نہ بڑی، بس درمیانی، اور سیاہ کھلے بال میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگس ماتھے پہ سیٹ تھے۔ شاید کسی نے بینگس کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کہ کسی زیور سے خالی نہیں، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ اس نے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیا نے نظر اس کی ہاتھوں تک گئی۔
اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے، کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹو اور فریش سا آتا تھا۔ ہیلو زینب، اب کی بار اس نے ذرا جتا کر کہا۔ شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیا بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیا حاکم ہے، زینب نہیں، وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو زینیا کا زین اور حاکم کا میم، یہ ہو گیا زینب۔ کوئی اس کی کریٹیوٹی کا کچھ کرے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرے نام کے ساتھ اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتی۔ وہ اب ادھیڑ عمر عورت کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک لاؤنج نما جگہ پہ آ کر وہ رکی اور اب اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزل کی کریٹیوٹی شیزل کی بھی مرضی نہیں پوچھتی۔ تو پھر تم ہو۔ وہ تم کہہ رہی تھی، لیکن آپ والے انداز میں۔ شاید اس نے سب کی سننی اور اپنی کرنی سیکھی تھی۔ زینیا سر جھٹکتی آگے بڑھ آئی۔ بشر کے ساتھ والے صوفے بیٹھتے ہوئے وہ آرام دہ تھی۔ ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھو تو وہ کوئی 55-56 برس کی کافی فربہ عورت تھی۔ سرخ و سفید رنگ، بھورے بال جو کہ جوڑے بنتے، چہرے کے نقوش بس واجبی تھے، البتہ تاثرات میں سختی سی تھی۔ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس دوپٹے سر پہ اوڑھے افروزہ بیگم کافی باوقار معلوم ہوتی تھی۔ رسمی حال احوال کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئیں۔ بشر اور زینیا کے چہروں پر نظریں گاڑے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ عروج بیزاری سے سر یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ 15 سال پہلے میرے دونوں بیٹے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، ان کے بعد میں یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی ہوں۔ ہاسٹل بس ایک بہانہ ہے، دراصل یہ میری تنہائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس شاہانہ اور بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے ہیں، لیکن میری تنہائی کی قیمت کے آگے یہ سب کچھ نہیں۔ وہ ایک پل کو رکی۔ یہاں رہنے والی تمام بچیاں میری دوستوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں یا پھر رشتے دار ہیں، کسی غیر کو یہاں نہیں رکھتی میں۔ جوان لڑکیاں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زینیا حاکم، تمہیں یہاں رکھنے کی وجہ تمہاری ذہانت ہے، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زینیا نے سر کو خم سے شکریہ ادا کیا۔ چند ایک مزید باتوں کے بعد بشر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا، گو کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن کئی بار دل کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ افروزہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اللہ کے بعد اپنی بہن کو آپ کے آسرے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ادارے یا آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لی تو یہ غلط ہوگا۔ میں نے آدھے اسلام آباد سے سوال کیے ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میری بہن یہاں ہے، میں تو چلتی ہوا پہ بھی شک کروں گا، لیکن مجھے امید ہے آپ اس کا دھیان رکھیں گی۔ افروزہ بیگم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے غیر مطمئن چہرے، ایسے آدھے اعتبار والے لوگ وہ آئے دن دیکھتی تھیں۔ بشر اب کے زینیا کی طرف مڑا، اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زینیا بھی مسکرائی۔ بشر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگایا۔ عام بہنیں اس وقت اپنے بھائی کی آدھی شرٹ گیلی کر دیتی، لیکن زینیا حاکم ڈھیٹوں کی طرح آنسوؤں پہ بند لگائے کھڑی تھی۔ وہ مڑ گیا، عروج اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ جاتے جاتے اس نے کئی بار پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا، اور پھر بالآخر وہ چلا گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بشر چونک کر مڑا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کیمرہ آن کیے کھڑی تھی، آنکھوں میں ملتجی سا تاثر تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی، بس پلیز، بس ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک چلنا ہوگا، بس اتنا سا، پلیز بشر۔ وہ جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کھڑا رہا۔ عروج نے چہرے پہ مزید مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ویڈیو سے کیا ہو جائے گا، چہرہ بھی نہیں آئے گا تمہارا، بس ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اسٹیٹس لگاؤں گی یار، پلیز پلیز بشر، مان جاؤ، دیکھو شوہر نہیں ہو میرے۔ بشر نے تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کی۔ عروج کے ہاتھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے اور آگے تم کھڑی ہو، کیسے چلوں؟ یعنی وہ مان گیا تھا، او خدایا، وہ مان گیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ 6 فٹ کا سنجیدہ بردبار لڑکا اپنی بیوی کے اشارے پر ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ یہ عورتیں کیا کیا کام کروا لیتی ہیں۔